دنیا کی زندگی صرف ایک ہوتی ہے اور جینڈر دو ہوتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسی بات کر دی جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا. کیا بات کر دی؟ کہ دیر آر اونلی 2 genders, میل اینڈ فیمیل. اس چھوٹے سے جملے کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا, ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ کیا ہوگا, اور ہیومن رائٹس پر کیا ہوگا. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, اینڈ a lot of other news and information. All this and much more in today's episode of MWA. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. الله في سبيل الله. جهد في سبيل الله. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی پاور پیکڈ شو ہے جس میں مینلی جو ہم بات کریں گے وہ ٹرانسجینڈرزم اور یہ جو جینڈر اسٹڈیز, جینڈر آئیڈیالوجی, اس پہ ہم بات کریں گے. اس کا امپیکٹ ہمارے ملک پہ کیا ہوگا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو. اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے لیٹ می فرسٹ انٹروڈیوس یو ٹو مائی گیسٹ. تو سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے آغاز کرتے ہیں وہ ہستی جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ احتشام بھی آئی جائے گا, ملو تو صحیح راستہ کوئی مل ہی جائے گا. علی احتشام بھائی, ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. یہ تو آپ کا فیورٹ نشید ہے. یہ تو نشید کیا ہے, یہ تو اتنا زبردست شعر ہے, تو میں نے کہا یہ شعر آپ ہی کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ احتشام بھی آئی جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیورپول کے بہت بڑے فین. فٹ بال کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کا واسطہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. خرم الوی حافظ اللہ موجود ہیں. خرم بھائی, ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں تو بہت خوبصورت ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ کا میں ہاتھ سے آپ مجھے صحیح پیشنیٹ لگ رہے ہیں برو. اصل میں ٹرمپ نے دل خوش کر دیا. میں اصل میں نا اس لیے میرا تو بس نہیں چل رہا تھا, میں مٹھائی بانٹوں. مجھے لگا تھا آپ نے اس خبر سننے کے بعد پہلا کام کیا کیا ہے. میں نے سب سے پہلے انسٹاگرام پہ اسٹوری شیئر کی اور یہ اس کا اظہار کیا خوشی کا کہ یہ لانچ ہو گیا ہے. And that was it. آپ اس کی اسٹوری کیسے شیئر کر سکتے ہیں جب کہ وہ تو ایک سونامی کی طرح پاکستان میں داخل ہوا ہے اور صرف 0.1% گھر جو ہے وہ اس کی تباہی کا شکار ہوا ہے. لیکن اصل میں ابھی آپ جو بات کریں گے جو اس کی امپلیکیشنز کے بارے میں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا یہ ایک معجزہ ہو گیا ہے. دس واز سم تھنگ ویری ویری, آئی مین ٹھیک ہے, وی ور ایکسپیکٹنگ کہ دس وڈ ہیپن. اگر یہ آفس میں آ گیا تو ایسا ہو جائے گا, بٹ یو نو دیر از آلویز دیٹ کوشچن مارک کہ اف پولیٹیکل پرسن کمز ٹو پاور, وہ پتہ نہیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں نہیں کرتے, ایک سوال ہوتا ہے. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ بڑے ہیوی ہینڈڈ طریقے سے اس نے اس کو ڈیل کیا. ابھی اس کی یہ ویڈیو بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ اور ان کو نہ بلاتا. دانیال عبداللہ بھائی, ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ بھائی. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. چلیں جی انشاءاللہ لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ گائز. تو یہ ویڈیو ذرا چیک کریں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. لیٹس واچ دیٹ ویڈیو. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. اچھا بات تو چھوٹی سی ہے بٹ اس کی امپلیکیشنز پہ ہم بات کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ تو ایک بچے کو پتہ ہے یار, اونلی 2 genders, میل اینڈ فیمیل. آئی مین اٹ لکس کوائٹ ویئرڈ کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کو, ون آف دی موسٹ پاورفل پریزیڈنٹس ان دا ورلڈ, اس کو آ کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی جان جینڈر 2 ہوتے ہیں, میل اور فیمیل. یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی ارشاد فرما چکے تھے. اب ان کو یہاں تک یہ پہنچ گیا. اب بیسکلی ہم بات کریں گے آج اس کی امپلیکیشنز کے اوپر. سب سے پہلے تو گلوبل امپیکٹ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو لیٹ می جسٹ ریڈ آؤٹ جو ان کا ایگزیکٹو آرڈر تھا نا, جو پریزیڈینشیل آرڈر تھا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے اصل میں کہا کیا ہے. سو بیسکلی انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ اس کا جو سیکشن 2 ہے اس پریزیڈینشیل آرڈر کا, اس میں لکھتے ہیں کہ جی پالیسی اینڈ ڈیفینیشنز. It is the policy of the United States to recognize 2 sexes, male and female. These sexes are not changeable and are grounded in fundamental and inconvertible reality. Under my direction, the executive branch will enforce all sex protective laws to promote this reality, and the following definitions shall govern all executive interpretations of an application of federal law and administration policy. اس کے بعد وہ ڈیفائن کرتے ہیں اے میں سیکس کیا ہوتا ہے, بی میں وومن کیا ہوتی ہے, سی میں مین کیا ہوتا ہے, پھر فیمیل کیا ہوتی ہے, میل کیا ہوتا ہے, پھر جینڈر آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے. اور جینڈر آئیڈیالوجی سیکشن ایف جو ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جینڈر آئیڈیالوجی
replaces the biological category of sex with an ever-shifting concept of self-assessed gender identity, permitting the false claim that males can identify as and thus become women and vice versa, and requiring all institutions of society to regard this false claim as true. Gender ideology includes the idea that there is a vast spectrum of genders that are disconnected from one's sex. Gender ideology is internally inconsistent in that it diminishes sex as an identifiable or useful category, but nevertheless maintains that it is possible for a person to be born in the wrong sexed body. अब यहाँ पे उन्होंने presidential order में gender ideology की जैसे कहते हैं ना धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, पूरा जो gender studies program और फलाना उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस छोटे से पैराग्राफ ने. आगे फिर वो gender identity को भी identify करते हैं वो क्या है. लेकिन अभी शो ख़त्म नहीं हुआ. सेक्शन 3 में अगर आप चले जाएं तो वो कहते हैं recognizing women are biologically distinct from men. A. Within 30 days of the date of this order, the Secretary of Health and Human Services shall provide the US government, external partners and the public clear guidance expanding on the sex-based definition set forth in this order. कि अब से जो है ना ये जो ऑर्डर में बात कर दी गई है, अब वो यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है उनको ऑर्डर दे दिया कि इसके बाद से जो है ना कोई बंदा भी दूसरे जेंडर को बताता हुआ कि जी मैं, यानी कि बेसिकली पता क्या हुआ है, नॉन बाइनरी खत्म हो गया. देयर इज नो नॉन बाइनरी, अब बाइनरी ही है, यू आर इधर मेल और फीमेल. तो पूरी वो जो कैटेगरी थी ना नॉन बाइनरी की उसको उन्होंने उड़ा के रख दिया. अच्छा, इसी तरह से फिर आगे बताते हैं जी ईच एजेंसी एंड फेडरल एम्प्लॉइज शैल इन्फोर्स लॉज गवर्निंग सेक्स बेस्ड राइट्स एंड सो ऑन. उसकी पूरी डिटेल है. अब जो सबसे ज्यादा मिर्चों वाली बात है ना वो मुलाजा फरमाए, दिस विल हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल. दिस अ लॉट ऑफ पीपल नहीं, ये जो 1% पॉपुलेशन है ना जो जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये जो बहुत एक्टिविस्ट बने हुए थे ट्रांसजेंडरिज्म के, इनको ये चुभेगी बात. एंड बिलीव मी ये बात आपको चुभेगी. लिसन एंड लिसन केयरफुली. और यानी जी पॉइंट है उनका, जी पॉइंट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं. कह रहे हैं फेडरल फंड्स शैल नॉट बी यूज्ड टू प्रमोट जेंडर आइडियोलॉजी. अर्ज किया है फेडरल फंड्स शैल नॉट बी यूज्ड टू प्रमोट जेंडर आइडियोलॉजी. ईच एजेंसी शैल असेस ग्रांट कंडीशंस एंड गारंटी एंड ग्रांट प्रेफरेंसेस एंड इंश्योर ग्रांट फंड्स डू नॉट प्रमोट जेंडर आइडियोलॉजी. तो जनाबे वाला ये है जी बॉम्ब शेल. वो जो चंदे का वादा उन्होंने कहा चंदे खत्म, यूएस एड खत्म, सारा जो आपको नान नफका लगा हुआ था ना आपका रोजी रोटी वाला वो सारा ड्रामा खत्म हो गया. प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आके कह दिया जी आपका नलका बंद कर दिया. उन्होंने आके वो जो नलका खुला हुआ था ना वो नलका उन्होंने आके बंद कर दिया और उसके ऊपर एक हैवी फुल स्टॉप लगा दिया. अब कर लो मौजें. और अब मैं तो कहूँगा कि जी जो बहुत सारा एक्टिविस्ट बने हुए थे कोई और जॉब ढूंढे, क्योंकि भाईजान वहाँ से तो पैसे बंद हो गए. इसके नतीजे में ज़िया भाई इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सारे इदारे बंद होंगे. ये जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस और फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव ये सब यूएस एड के उस पे एड पे पढ़ रहे थे और स्टेट डिपार्टमेंट इनको अपने बहुत सारी ग्रांट्स उधर से भी इनको मिलती थी. और दूसरा यूएस एम्बेसी में जितने भी इवेंट्स होते हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ एक आध में जाने का इवेंट्स में, तो वहाँ पर ये देख कर बड़ी हैरानगी होती थी, यार ये ख्वाजा सराओं को क्यों बुलाते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों बुलाते हैं. इनकी बड़ी अलाइनमेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह इससे अब उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारा गन जो है ना वो होगा. अक्सर इसी पॉडकास्ट में बैठ के हमने कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि फ़लाँ ग्रांट आ रही है, फ़लाँ ग्रांट आ रही है. और अगर आप देखें ना जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसीज हैं डिफरेंट, उनका भी सबसे बड़ा डोनर तो यूएस है और उनके भी मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो इससे इफेक्ट होंगे और इंशाल्लाह इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अच्छा, इससे एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि देखें इनका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो कितने फ्रैजाइल ग्राउंड्स पे बना हुआ था. यानी कि जो पूरा इन्होंने इदारा अपना बनाया हुआ था, यहाँ पे जो बहुत सारे एनजीओज़ के गार्ड में चीज़ें ऑपरेट हो रही थी यहाँ पे और फंडिंग्स मिल रही थी और पार्टीज़ हो रही हैं जी यूएस एम्बेसी में, और यूएस एम्बेसी कह रही है हम LGBT राइट को फ़रोग देते हैं. वो तो सारा कुछ ठप हो गया अब यहाँ पे आपका. इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रेसिडेंट के चेंज होने से वो जो आपका इतना बड़ा महल बना हुआ था ना और आपको लगता था कि ये पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो पार्टी तो ख़त्म होगी, खिलाफ उम्मीद ही सही, लेकिन पार्टी अब ख़त्म हो गई है. सो अब आपने देखना ये है कि अब इसके बाद क्या करेंगे. इसमें ज़िया भाई ये भी मेरे ख्याल में अचानक नहीं हुआ. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए कि देखें पहले भी तो ट्रंप हुकूमत में आए, गालिबन पहले 2016 में आए थे गवर्नमेंट में और 2018 में पाकिस्तान में लॉ पास हुआ. उसके बाद बीच में एक टर्म बाइडन की आई और अब दोबारा ट्रंप किया. तो आप यूँ कह लें कि तकरीबन मोर और लेस, क्योंकि 2015 में जो LGBTQ या होमोसेक्सुअल मैरिजेज़ हैं वो यूएस में उनको अलाउ किया गया. तो
ابھی 2025 ہے تو تقریباً 10 سال کا آپ ٹائم کہہ لیں. اس 10 سال جو کہ اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو تاریخ کے اندر 10 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 10 سال بہت چھوٹا ٹائم ہے تو قوموں کی تاریخ میں. 10 سال کے اندر ضیاء بھائی ایک ایسی قوم جو کہ چیمپئن بنی ہوئی تھی پوری دنیا میں, جہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی, اور 10 سال کے اندر ہی وہ اسی جگہ پر جہاں پر وہ پیدا ہوئی وہ موومنٹ, ادھر ہی وہ آج اس کا دم جو ہے نا وہ گھوٹ دیا گیا. اصل میں برو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف امپریشن تھا کہ وہ پوری جو قوم ہے وہ چیمپئن بنی ہوئی تھی. اٹ واز کمنگ فرام دی آفس ایکچولی. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بھی دیکھیں نا, جب یہ ضیاء بھائی اکثر ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں, 200 سے زیادہ مختلف اسٹیٹس میں 200 سے زیادہ آپ کی بلز آئے, 200+ بلز آئے امریکہ میں مختلف شیپس اینڈ فارمز میں کہ جی اس چیز کو ختم کیا جائے. پھر پیوبرٹی بلاکرز والا جب معاملہ ہوا, اس میں جو اکثر ان کے جو ریالٹی شوز ہیں اس میں بھی ایسی مسائل ڈسکس ہوتے رہے. پھر اوور آل ویسے بھی پھر ان کے سکولز میں جو حرکتیں ہوتی رہیں, پھر ریپ کیسز ہوتے رہے. یعنی کہ جو امریکی قوم ہے انہوں نے اس کے جو اثرات ہیں نا اس کو دیکھا ہے. یعنی کہ پوری آزادی دے کر جو ٹرانسجینڈرز چاہتے تھے, ٹرانسجینڈرز کو پوری آزادی دے کر اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں امپلیمنٹ کر جو ان کو لگتا تھا کہ یہ ہونی چاہیے اور یہ انسانی ضرورت کے مطابق ہے, انہوں نے جب وہ سب کچھ امپلیمنٹ کیا تو اس کی جو خباثتیں اور اس کے جو اثرات تھے وہ انہوں نے 10 سال کے اندر دیکھے, اور یہ لوگ ڈر گئے. کیونکہ دیکھیں ٹرمپ کی اگر آپ کو ایک اور بات بتاؤ, جب یہ لاسٹ ٹائم الیکشن جیتے تھے تو ٹرمپ کے اوپر ایلیگیشن یہ لگا تھا, اس کے بعد فیس بک کی بھی بڑی پالیسیز چینج ہوئی تھی کہ یہ جو ووٹرز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا جو سٹیزنز کا ڈیٹا ہوتا ہے یہ اس کو اینالائز کر انہوں نے اپنا مینیفیسٹو کریٹ کیا تھا. وہ آپ کو پتہ ہوگا ضیاء بھائی کیمبرج اینالیٹیکا جو ایک کمپنی تھی اس کا پورا ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا. تو ٹرمپ اور اس کی ٹیم کی شروع سے, اور نہ صرف ٹرمپ کی بلکہ ہمیشہ ایون ان پاکستان جب الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ سرویز کروائے جاتے ہیں کہ عوام چاہتی کیا ہے, اور پھر ان سرویز کی روشنی میں یعنی پبلک پلس کیا ہے آپ اس کی روشنی میں اپنا مینیفیسٹو بناتے ہو. ظاہر سی بات ہے, فار ایگزامپل میں اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور اسلام آباد میں لیٹ سے سب سے بڑا جو پریسنگ ایشو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پبلک اوپینین ون کر لوں لا اینڈ آرڈر کو ایڈریس کیے بغیر. اگر میں نے پبلک سے ووٹ لینا ہے تو میں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کو ایڈریس کروں گا. اسی طرح یہ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں نا ضیاء بھائی, یہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ والے پرومسز ہوتے ہیں جو آپ اپنی عوام سے کرتے ہو کہ یار میں پہلا کام یہ کروں گا, صحیح ہے, اگر میں جیت گیا. اور وہ جو پہلا کام جب آپ کہتے ہو نا میں یہ کروں گا, جیسا عمران خان صاحب نے کہا تھا میں آتے ہی کرپشن کا خاتمہ کروں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سروس کے مطابق آپ کی عوام کی امنگوں کے مطابق سب سے زیادہ جو ٹاپ پریسنگ ایشوز ہوتے ہیں جن کو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یار دس از رانگ ود اور سوسائٹی یا کنٹری واٹ ایور, تو اس میں یہ بات ریفلیکٹ ہوتی ہے. ضیاء بھائی دیکھیں کہ ٹرانسجینڈرزم کتنا بڑا ایشو اور کتنا بڑا ایک چیلنج بن گیا تھا ایک ایوریج سٹیزن کے لیے, اور میرے خیال میں امریکہ میں 99.99% لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اس ڈیسیجن سے, اور انشاءاللہ یہ اب شروع ہوا ہے امریکہ سے, اور یہ انشاءاللہ اس کے اثرات آلریڈی پاکستان میں تو ہم آلریڈی اس کو ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ سے اور دیگر فورم سے ہم نے اس کو ریفیوٹ کیا, اور انشاءاللہ جو صحیح کسر رہ گئی تھی وہ بھی اب ہوگا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی شاید کوئی وہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کرمنلائز ہو جائیں یہ حرکتیں, کیونکہ جو ان کے نقصانات ہیں ضیاء بھائی, مطلب ایک کرمنل آفینس کیا ہوتا ہے جس سے یا کسی انسان کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہو یا معاشرے کو بالعموم, معاشرے میں فساد فی الارض جو ہم شریعت میں بھی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ فساد فی الارض کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اسے پریونٹ کرنے کے لیے ضروری ہو فساد فی الارض کو. تو ٹرانسجینڈرزم جو ہے یہ انشاءاللہ اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ میرا یہ خیال ہے, اگین دس از مائی پرسنل اوپینین, کہ اگر اس کا ہم نے اس کو صحیح طرح بند کرنا ہے تو کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی ان کے جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے, میں پڑھ رہا تھا, اعلان کیا کہ ہم کوسٹ ٹو کوسٹ مارچ کریں گے, یہ کریں گے, وہ بہت سارے اعلانات کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 4 سال بعد پھر ریورٹ ہو جائے گا یہ وہ, لیکن بہرحال وہ ریزسٹ کریں گے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے جب آپ قانون کے خلاف جائیں گے تو میرے خیال میں وہ پہلو بھی نکلے گا کرمنل لا کے حوالے سے بھی. اور اچھا ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپنی پوری کیمپین کیا نا تو انہوں نے کیمپین کے اندر اس کو بہت بڑا ٹاکنگ پوائنٹ بنایا اور بہت بڑا لوگوں کے سامنے یہ چیز پیش کی, کیونکہ لوگ ڈیلی لائف میں ضیاء بھائی لوگ ڈیلی لائف میں فیس کرتے تھے نا, بالکل
مثلا خواتین ہیں, بچے ہیں, چلو بڑوں کو چھوڑ دیں, بچے اسکول میں جا رہے ہیں, ریپس ہو رہے ہیں, لوگوں کو بیٹیوں کے لیے کنسرنس سے اپنے کہ یار ہمارے فیمیل واش رومز ہیں, ٹوائلٹس ہیں, وہاں پر لڑکے گھسے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ بھی تھا نا کہ وہ اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھا بھی یہ رہے ہیں کہ جی دیر آر نان بائنری بھی ہوتے ہیں اور ملٹیپل جینڈرز ہوتے ہیں اور فلانا ہوتا ہے, بچوں بیچاروں کو کنفیوز کر رہے ہیں بایولوجی سے, مطلب یعنی سائنس کو تو چھوڑ دیا نا. اور جب ابھی تو ناٹ ٹو مینشن, اگر وہ تو پورا ایک گند کا سمندر جو آپ اگر جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس سے افیکٹ ہوئی تھی, یوٹیوب کڈز اور پتہ نہیں کیا, مجھے پچھلے 2-3 سال کی پوڈ کاسٹیں ہم نے کتنی کی ہیں, یعنی کتنا کچھ تھا جو کہ اب الحمدللہ سب ختم ہو گیا. ڈو یو ریئلی سی کہ یہ ہونے سے کیا وہ سب کچھ بند ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور وہ مجھے اقبال کا شعر بھی یاد آ رہا ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو میرے خیال میں یہ ان کے اپنے ہی گھر سے شروع ہوا تھا, اور جہاں وہی اگین یہ ایسا ہی ہے کہ کسی مطلب یعنی انہوں نے ایک پورا ایک نیا مذہب ایجاد کیا, اور ان کے اپنے ہی جو پہلے وہ لوگ تھے جو اس کو شروع کرنے والے, وہ خود ریورٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. خیر پاکستان میں اگر کوئی چینج آتا ہے نا اس حوالے سے, جو کہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور آئے گا, تو میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو دیوار اس کے اگینسٹ بننا چاہیے تھا. میں اس کو ایمان کی کمزوری سمجھتا ہوں اور آئیڈینٹی کی کمزوری سمجھتا ہوں اپنے پارٹ پہ, ہمارا ایک پاکستانی نیشن کے اعتبار سے, کہ ہمیں تو جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا وداؤٹ اٹ کمنگ فرام دا یو ایس, نہ کہ ہم چینج ہوں بیکاز وہ ہارسز ماؤتھ سے آ رہی ہے بات, تو پھر اب ہم جو دیکھیے بالکل آپ کی بات درست ہے, اور اس میں ہمارے لیے اگین ایک سبق بھی ہے. ابھی جو میں نے شعر پڑھا, یہ شعر کیا تھا, یہ تاتار, یہ جو مسلمان جب سہل پسند ہو گئے تو پھر کیا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر ایک ظالم قوم وہ اس کا عذاب نازل کیا, اور پھر اسی قوم کو ایمان کی وہ دے دی, اور اس سے پھر اسلام کی جو گلوری ہے اس قوم کے ہاتھوں ریسٹور ہوئی. یہ تشریح پہلے کر دیتے نا. ہاں یہ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئیں گے. یہ کام ہمارے کرنے کا تھا, نو ڈاؤٹ یہ ہمارے کرنے کا تھا, اور اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں ابھی بلکہ جب مجھے یہ خبر آئی تو میں نے بہت سارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور ان کے جو ایکٹیوسٹ جو رابطے میں ہوتے ہیں ان سے میں نے سرسری طور پر موقف, یعنی مذاق یا چھیڑنے کے لیے نہیں, میں نے جینون موقف لینے کی. انہوں نے کہا کہ جی اب ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی, جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ اب ہم پاکستان کو ایز این ایگزامپل پیش کریں گے دنیا کے سامنے, امریکہ کے لوگوں کے سامنے ہم پاکستان کو ایگزامپل کے طور پہ پیش کریں گے. دیکھو جی پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کو تو تمام رائٹس حاصل ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عجیب سی نہیں, ایسا ہونے نہیں لگا. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں جس طرح ابھی یہ جب اس نے ٹرمپ نے پوری کیمپین کی نا, اس نے لوگوں کا پاپولر اوپینین اس کو پتہ تھا کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. جس طرح ابھی دانیال بھائی نے کہا کہ چاہے وہ اسکول کریکولم ہو, چاہے وہ لاکر رومز کی بات ہو, چاہے وہ اسپورٹس کے اندر مرد گھسائے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اس کے ایسپیکٹس ہیں جو ہم اکثر کور بھی کر چکے ہیں. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب ٹرمپ کیم ٹو آفس تو پہلے ہی دن میں جب انہوں نے کو تقریباً 70 کے آس پاس ایگزیکٹو پریزیڈنشل آرڈرز جاری کیے, اس میں سے تقریباً 1 درجن سے زائد کی جو کیٹیگری ہے نا وہ تھی DEI والی, یعنی ڈائیورسٹی ایکوٹی اینڈ انکلوژن کے تھے معاملات جو ایگزیکٹو آرڈرز تھے. تو بیسکلی نا ٹرمپ از ناٹ کمنگ سلو, ہی ہیز بیسکلی بہت ہیوی ہینڈڈ طریقے سے جو اس نے بات کہی تھی وہ پورا کرنے کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس کو آئیڈیا ہے کہ کتنا قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے, کتنا ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے, کتنا پیسہ ضائع کیا ہے, کتنا ہم یعنی وہ لوگ جو کہ مینٹل ہیلتھ پیشنٹس تھے ان کی چکروں میں ہم لوگوں نے باقی ساروں کو بھی بیوقوف بنایا, جو کہ انہوں نے یہ کہا. اچھا پھر انہوں نے اب یہ بات بھی جاری کر دی ہے کہ اب اسکولوں میں بھی یہ والا معاملہ نہیں چلے گا, کوئی یہ نان بائنری شائنری یہ وہ سب ڈرامے بازیاں ختم. وہ جو کریکولم کے اندر ابھی چینجز آ رہے تھے آہستہ آہستہ, تو بیسکلی پتہ کیا ہوا ہے, وہ جو بہت کام آگے چلا گیا تھا نا اس سارے کو ریورس گیئر لگا ہے, اور اچھا خاصا ریورس لگا ہے. اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. تو پہلا سوال تو آپ دونوں حضرات سے ہوگا کہ یہ جو یہاں پہ بھی ایکٹیوسٹ تھے ان کو کوئی اگر آپ سجیشن دے سکیں کہ اور کیا نوکری کر سکتے ہیں, مطلب اب یہ تو کام ختم ہو گیا, NGO بند کریں, کیا کریں, ٹیلر بن جائیں, اپنے اصل حلیے میں آئیں. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے بایولوجیکلی, جو آپ کا جینڈر ہے اس کو تسلیم کریں. اب اگر آپ سرجریاں کرا چکے ہیں تو وہ پھر دانیال بھائی سے پوچھنا پڑے گا کوئی آلٹرنیٹیو توبہ کا راستہ تو دیکھیں کھلا ہے نا, اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور یہ جو کوئی عزت دار پیشے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اپنائیں, یہی راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملہ تھا کہ جی اگر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ ٹرانسجینڈرزم کے خلاف ہیں, آپ جو ہے نا وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں, آپ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ کبھی آپ نے کبھی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے کسی کو, ایک ایسی بات؟ یہ ابھی بیچارے جو ہم کہتے ہیں تھوڑے سے ہوتے ہیں نا, جو آپ تھوڑے ہو نا ویک
کو تو سب سے آسان کام ہوتا ہے جلدی سے وکٹم بن جائے, مظلوم بن جائے. تو مظلوم بن جائے, وکٹم بن جائے, سارے ہمارے خلاف, اور یہ اور وہ, بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس رائٹس نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہمارے پاس کس رائٹس کی بات, وہ لوگ دیر ویری ویگ نا, بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے ہم نے بلکہ اسی پوڈ کاسٹ پہ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا قتل شتر, آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے آدھا ٹائم. تو وہ دانیل بھائی نے بتایا تھا فلانے کی اور دشمنیاں تھیں, انہوں نے اور پنگے کیے ہوئے, تو پورا ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور جنرلی مزے کی آپ مرد ہو تو مرد کے سارے رائٹس آپ کو مل جائیں گے, عورت ہو تو عورت کے سارے رائٹس آپ کو مل جائیں گے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آدھے آدھے دونوں کے لینا چاہتے ہیں یہ. ہاں آدھے تو نہیں, ایسے تو نہیں ہوتا نا یار. اپنی بھی کینڈی کھاؤ اور دوست کی بھی کھاؤ, ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو, یہ والی بات ہے. تو یہ مزے کی بات ہے کہ جنرلی الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں میں کہوں گا کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری ان سے انٹریکشن کتنی ہے, کتنے کوئی ہیں بھائی. مطلب تھنگ از کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے, آپ یور لاٹ آف پیپل, اور آپ کے کوئی رائٹ, او بھائی مجھے اتنے تھوڑے سے آپ ہیں کہ میں آپ کے رائٹس پہ ٹریمپل بھی کروں تو کیسے کروں. مطلب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ کی کوئی اہمیت, یہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں سے کلپ نکل آئے گا اس کا, اور وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, یہ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کوئی اہمیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ مرد بن کے رہیں, آپ کی اہمیت ہے, عورت بن کے رہیں, آپ اپنی تخلیق اپنی خلقت کو چینج نہ کریں نا. آپ اپنے آپ یعنی اللہ نے جیسا آپ کو پیدا کیا آپ ویسے ہی رہیں. آپ مرد پیدا ہوئے تھے, وائی آر یو ٹرائنگ ٹو بیکم لائک اے وومن. یہ جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر آئیڈیالوجی جس کو بھی وہ پورا ڈبنک کر دیا انہوں نے, تو اب آپ کا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی وہ جو امریکہ پہلے آپ کا ابو بنا ہوا تھا, اب تو وہ سہارا نہیں دے رہا ابو, اب کیا کریں. بڑی سمپل چیز ہے. ہم اگر 2 منٹ کے لیے وہ سوچیں بھی صحیح نا کہ ہم یہ کیوں اس پورے جو مسئلہ ہے اس میں ہماری کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارا کوئی زیادتی دشمن تو نہیں ہے نا کسی سے کہ یار یہ جو پرسنل ہے میرے, اس سے یہ جو بھی کہے گا میں نے اس کے خلاف ہونا. نہیں بھائی, آج آپ وہی بات ہے اپنے اوریجنل جینڈر میں آ جاتے ہیں, آپ نارملائز ہو, توبہ ہو جاتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ 100 بسم اللہ, آپ سے ہم سلام دعا دوستی سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے اگر آپ واپس آ جائیں نا آن دا رائٹ ٹریک. اٹس ناٹ دا انڈیویجول اور اٹس ناٹ دا پیپل جس سے ہمیں کوئی مسئلہ, ہمیں اس آئیڈیالوجی سے پرابلم ہے. کیوں اگر آئیڈیالوجی سے کیوں پرابلم ہے, کوئی میری ذاتی چوائس ہے, نو اٹس بیکاز دیٹس واٹ دا قرآن ہیز ٹولڈ اس. ہمارا دین اس کے کلیئرلی اس کے ہمیں بتاتا ہے کہ یار یہ اچھا بڑے مزے اتنے آرام سے یہ بول دیتے ہیں, بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اچھا یہ جی ہمیں قوم لوط سے کمپیریزن کرتا ہے, ہمیں قوم او بھائی آپ 2 منٹ سوچیں, آپ بول کیا رہے ہیں, آپ کو کس سے کمپیریزن کر رہے ہیں, قوم لوط سے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کمپیریزن جائز ہے, اور اگر جائز ہے تو آپ اس پہ سوچ کیوں نہیں رہے. مطلب اتنے آرام سے کہتے ہیں جیسے جی ہمیں بڑا بھائی واقعی وہ صحیح کمپیریزن ہے نا, وی آر میکنگ رائٹ کمپیریزن. ان کے اندر جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان پہ اتنا سویر عذاب آیا, ہم کہہ رہے ہیں یار وہ حرکتیں نہ کرو, اس کی طرف مت جاؤ. ڈونٹ بیکم ون آف دوز پیپل جو کہ ایونچولی سیم سیکس میرجز یا سیم سیکس لائکنگ اور یہ جینڈر چینج کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑو, کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ کوئی انڈیویجول, ہماری کوئی پرسنل پریفرنسز نہیں ہے. ہماری سمپل سی بات ہے کہ یار اللہ کے دین کا ایک حکم ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں منع ہیں, ان چیزوں سے آپ منع رہیں چپ چاپ کر کے. ہمارے کیوں اٹس ناٹ جسٹ یور, یا تو آپ اپنے حد تک رہتے ہیں نا, آپ جو پروپوگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح US میں ہم بات کریں, اسکولوں میں ہر جگہ جی ہمارے یہ سسٹم ہی نارملائز ہو جائے ہر طرف. وہ وہ جو ہے نا ایمپرر ہیز نیو کلوز والی جو بات ہے نا کہ سب یعنی ایمپرر جو ہے وہ ننگا گھوم رہا ہے اور ساروں کو کہہ رہا ہے کہ مانو کس نے کپڑے پہنے ہوئے, مانو کے کپڑے پہنے ہوئے. تو یہ بیسکلی نا اپنی جو کنفیوژن تھی نا وہ سب پہ مسلط کر رہے تھے کہ مانو کے میل اور فیمیل کے علاوہ بھی اتنے سارے جینڈر ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کون سے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ والے رائٹس مل جائے, یہ والے, مطلب اٹس جسٹ سو, مطلب مجھے جو اس کے اندر آڈ پارٹ لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار ایک چیز آپ کلیئرلی اسلام کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس فار سم ریزن ہم وکٹم ہیں. مطلب آپ کی نہ ان کی بات میں کوئی مجھے خاص ریشنل نظر آتا ہے نہ لاجک نظر, آپ کوئی سولوشن بھی صحیح ڈھنگ کا پرووائڈ نہیں کرتے ہیں نا. اسٹریٹجی بتاتا ہوں خرم, ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہے کہ کانسیپٹ کو غلط ملت کر دو. دیکھو آپ تو کہہ رہے ہو نا اٹ از کلیئر. بات یہ ہے کہ اگر وہ کلیئر آئیں گے نا پھر تو فوراً پکڑے جائیں گے. وہ کلیئر اس لیے نہیں آتے, وہ آتے ہیں انڈر دی شیڈ آف یا کور آف جو اوریجنل یونکس ہیں یا اوریجنل وہ جو انٹرسیکس جس کو کہتے ہیں کہ جو واقعی بیماری والے افراد ہیں, جن کے اندر ایک بایولوجیکلی اب نارمیلٹی ہے ان کے جینڈر کی, وہ جو کہ بہت ہی کم ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب انٹرسیکس جو ہوتے ہیں نا, انٹرسیکس دیکھیں ایسا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب انٹرسیکس جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہوتا یا تو میل ہے یا فیمیل, ہاں, لیکن وہ بھی بیچ میں نہیں ہوتا. ہاں وہ ڈیفارمڈ ہوتا ہے, جیسا آپ کی کسی اور آرگن میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا, بچے اندھے پیدا ہو جاتے ہیں, بہرے پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ وہ انسان ہوتے ہیں جن کے سیکشول آرگنز میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے. اور اسلام نے فقہی رولنگ بھی یہی دی ہے کہ اگر دیکھو جو 50-50 ہے نا وہ تو بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم. ایک تو پہلے ویسے ہی بڑے کم ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اکثر پرسنٹیج ہوتی ہے کہ آپ کے کتنے پرسنٹ آپ کس جینڈر سے مل رہے ہو. تو اگر میل ہو تو سارے میلز والے اپلائی ہوتے ہیں. بٹ واٹ آئی واز سیئنگ از کہ یہ نا کنفیوژن پیدا کر کے, اسی لیے جب دیکھو بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈرز
وہ لوگ جنہوں نے جینڈر آئیڈینٹی ہے, the word is self perceived. وہ لوگ جنہوں نے اپنا جینڈر کو چینج کروایا ہوا ہے یا آپ پرسیو کچھ اور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب ان کو اٹیک کرتے ہو, جیسے آپ نے جو بھی باتیں کی یا اور بھی لوگ پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں, یہ فوراً سے کور کے پتہ ہے کس کے پیچھے لیتے ہیں, وہ بیچارے انٹرسیکس کے پیچھے, کہ اچھا تم ہمیں یہ سمجھے اور ہمیں وہ کہہ رہے, کیوں, کیونکہ عام عوام کو جو ہے نا وہ اور یہ اس طرح کے نا بڑے بڑے سلوگنز, ہیٹ اسپیچ, وکٹم, وہ بھی آج ثابت ہو گیا, اس طرح کے لفظ استعمال کر کے نا اپنے آپ کو سڈنلی وہ ایک, میں نے جو نوٹ کیا سب سے جو ان کی کامن اسٹریٹجی ہوئی ہے اپنے آپ کو جلدی سے بیچارہ, مظلوم, ہم جی مائنورٹی ہیں, ہم ایک پہلی پسا ہوا طبقہ ہے اور یہ ہوتا رہا ہے اور وہ ہوتا رہا, ہمیں تو اپرچونٹی کوئی نہیں ملتی, ہم اس جو ہمارے جو 2-4 پیشے ہیں اس کے علاوہ ہم کدھر جائیں بھائی کیا مطلب, آپ نے خود پیشہ چوز کیے کہ آپ یہ چھوڑ دیں کام, یو ول فائنڈ سم تھنگ. حالانکہ ملٹیپل ایگزامپلز ہیں لوگوں کی جنہوں نے جو پیشہ اختیار کرتے ہیں, بلکہ فیملیز چلا رہے ہیں, بلکہ ایک بندے کو تو ہم اپنے پوڈ کاسٹ پہ بھی لائے تھے, ابو ہریرہ کو, اف یو ریمبر, مطلب ہی کیم بیک ٹو دا پیتھ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ کی, اللہ نے اولاد دی, اب وہ ٹرانسجینڈرز میں کام کر رہا ہے دین کا یار, پاسبلٹیز تو ہیں نہیں کہ. اور اس میں دیکھیں نا ضیاء بھائی, وہ ہیٹ اسپیچ والی جب آپ نے بات کی نا, یہ کہتے تھے یہ ملاؤں کو ہم سے مسئلہ ہے, تو وہ چیز بھی غلط ثابت ہوگی کہ ملاؤں کو, تو بھائی تم فطرت کے اگینسٹ کام کرو, تو پھر ملا ٹرمپ مولانا ٹرمپ ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں, اصل میں نا یہ بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں نا لوٹ کے بدھو گھر کو آئے, وہ گھوم پھر کے تو واپس پہنچ گئے. ہم تو ڈے 1 سے ادھر ہی کھڑے ہیں, ہم تو کبھی واپس گئے نہیں تھے, ہم تو کہیں گھومے پھرے نہیں, ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے بس وہی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے جو بات بتائی ہے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے, دیٹ از ریمینڈ انچینجڈ. تو یہ دنیا جو ہے نا وہ کبھی کہتی ہے اچھا جی نہیں جی LGBT ٹھیک ہے, اچھا یہ سارا ٹھیک ہے, ٹرانسجینڈرزم ٹھیک ہے, پھر خود واپس آتے نہیں یار توبہ غلطی ہو گئی, واپس اباؤٹ ٹرن لو. اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کو وہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ بہترین بندہ ہو گیا, کل کو ٹرمپ اگر 2 سال بعد کہہ نہیں یار ٹھیک ہے میں نے غلط ایگزیکٹو آرڈر دیے واپس چینج کیا, تو ہم پھر ٹرمپ کے خلاف ہو جائیں گے نا. میں یہاں پہ ایڈ کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں ٹرمپ کا نا اگلے پچھلے معاف نہیں ہو گئے, پہلی بات, نہ ہی ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو بہت بڑا فرشتہ نازل ہو گیا. ٹرمپ کی خباستیں اپنی جگہ پہ, دیکھیں کبھی کبھار ایک بہت ہی بیوقوف آدمی, چلو بیوقوف چھوڑو, کبھی کبھار شیطان بھی ٹھیک بات کہہ دیتا ہے, ایز پر دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان نے بھی بتایا تھا نا آیت الکرسی پڑھنی ہے, بالکل, تو کبھی کبھار ادھر سے بھی ٹھیک بات نکل آتی ہے. اچھا اسپیکنگ آف وچ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی, سبحان اللہ, مارک زکربرگ سے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. مارک زکربرگ آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو فیس بک کے غالباً اونر اور CEO ہیں, انہوں نے بھی یو ٹرن لیا. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا زیادہ فیس بک نے بلاکنگ, بیننگ, شیڈو بین, آپ کا پورا چینل, میرا چینل بھی اسی اس میں نکل گیا. اچھا اس کے بعد پھر ویسے شیڈو بین تو پتہ نہیں 6 سال سے ہوا ہے. اب تو چینل واپس لا کے اس کو ایوارڈ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ پہلے سے ٹھیک کہہ رہے تھے. اچھا دیکھیں اب اس نے کیا کیا ہے, مارک زکربرگ جو ہے اس نے آرڈر کیا ہے کہ جو میٹا کے آفیسز ہیں وہاں پہ مردوں کے باتھ رومز میں سے جو فیمیل سینیٹری پیڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے, کیونکہ پہلے کئی خواتین تھیں جو مرد بن کے وہاں گھسی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا اب چونکہ ٹرمپ آ گیا اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فیمیل سینیٹری پیڈ جو ہے وہ مردوں کے باتھ روم میں کیا کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری چیز, مارک زکربرگ ریمووز ٹرانسجینڈر اینڈ نان بائنڈری تھیمز فرام میٹاز میسنجر. تو میٹا کے میسنجر سے جناب والا ٹرانسجینڈر اینڈ نان بائنڈری کی تھیمز بھی چلے گی. اچھا مارک زکربرگ جو ہے نا یہ بیسکلی نا جڑا جتے اودے نال والی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو جیتے گا نا اس کے ساتھ یہ لگ جائے گا. اب وہ پہلے ادھر وہ والا پلڑا حاوی تھا تو یہ ادھر لگا ہوا تھا, ابھی یہاں پلڑا حاوی ہوا ہے, اب یہ وہاں پہ ٹرمپ کی انوگریشن پہ بھی پہنچا ہوا تھا, بڑا سوٹڈ بوٹڈ یہ وہ. تو یہ سارے نا بزنس کمیونٹی کا یہ حال ہے, یعنی جو جدھر ان کو ہوا کا رخ نظر آتا ہے نا وہ ادھر رہتے ہیں. اب دیکھیں جو ہمارے یہاں پہ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں, یار آپ خود تھوڑا شرم حیا کر لو, جس کے پیچھے آپ نے بینک کیا ہوا ہے نا ان کا خود پتہ کوئی نہیں ہے, یعنی جن کے پیچھے آپ اتنا وہ کر رہے ہو نا کہ نہیں یہ ہمیں بچا لیں گے. بچانا تجھے کسی نے بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اللہ سے جوڑو تاکہ اللہ تمہیں بچائے, اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو ہمارے جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ وغیرہ سن رہے ہیں, یاد رکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے اللہ کو ناراض کر کے کون سا تیر مار لینا ہے؟ مجھے بتائیں, جب اللہ کی نافرمانی میں کوئی انسان لگتا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ اس کا رزق بند کر دے تو کوئی اور کھول دے گا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یا کیا پاسبل ہے کہ اللہ نہ چاہے اور آپ کہیں سے لے آئیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو ہماری جو خیر اور بھلائی ہے نا وہ اسی چیز میں ہے کہ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں, نہ کہ اللہ کے ساتھ بگاڑ. نافرمانی کے بھی زیادہ لیولز ہوتے ہیں نا. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اتنی بڑی نافرمانی میں پڑ گیا نا, لگتا ایسا ہے کہ شاید اس کا اللہ سے یقین ہی اٹھ چکا ہے. اگر کیونکہ اٹ از کلیئر ایز اے ڈے لائٹ, آپ کو قرآن آپ پڑھتے ہو, آپ کو واضح احکامات ملتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میری جو پریکٹسز ہیں یا جو میرا عقیدہ ہے وہ قرآن کے صریح خلاف ہے,
ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جو اپنا جینڈر تبدیل کرنے چلا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہ اس کے حکم کے خلاف ہے. تو وٹ یو ول آلویز سی دیز پیپل ڈوئنگ دے ول ٹرائی ٹو چینج دی احکامات آف قرآن. ٹھیک ہے. وہ یہ بھی یہاں تک چلے جائیں گے کہ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا, وہ کسی اور وجہ سے آیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دانیال بھائی یہ بتائیں, ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ ہم سب نے بہت کام کیا, بہت دیگر بھی لوگ تھے, مشتاق صاحب بھی تھے, مشتاق احمد صاحب سینٹر جو ہیں وہ, ماریا بی بھی تھیں, کیسر احمد راجہ بھی تھے, دیگر شعور والی جو ہے نا وہ تھے. اچھا بہت سارے اور بھی دیگر احباب, مختلف مکاتب فکر کے لوگ, مختلف واکس آف لائف سے لوگ اس چیز میں آئے کیونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پرابلم ہے. اب مجھے بتائیں گوئنگ فارورڈ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوگا؟ ابھی تو کیس پھنسا ہوا تھا, اب ادھر سے امریکہ تو پل آؤٹ کر رہا ہے. یو کین کلیئرلی سی کہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ پولیٹیشینس تھے, ان کو دیکھیں نا ان کی جو پشت پناہی ہو رہی تھی نا وہ چلی گئی. اب بالکل ایسے اب پیچھے نا وہ میں نے کہا تھا نا ابو نہیں ہے, اب ابو چلے گئے, اب آپ نے خود ہی کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھ لو کہ یار پورے پاکستان سے پنگا لیں گے آپ فیڈرل شریعت کورٹ سے پنگا لیں گے, آپ پبلک سینٹیمنٹ سے پنگا لیں گے, آپ اللہ کے دین سے پنگا لیں گے, آپ مساجد اور مدارس سے پنگا لیں گے, اور پیچھے ابا جان نہیں ہے. ابا جان نے کہہ دیا جی ہم بھی مولویوں کے ساتھی ہو گئے. اب مجھے بتائیں آگے کیا ہوگا؟ ضیاء بھائی بالکل, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ہم نے اس کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا, ابھی کورٹ میں بھی پروسیڈنگز چل رہی تھیں, سینٹ میں بھی ابھی مشتاق صاحب کی امینڈمنٹ آئی ہی تھی, تو اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ یہ وہی بات ہے, یہ روتے روتے فوراً اپنے ابو جی کے پاس چلے گئے ادھر. تو پھر وہاں سے کبھی امریکن ایمبیسی سے اسٹیٹمنٹ آ جاتا تھا, کبھی یہاں پر کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ سے سیمینار ہو جاتا تھا اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے وہ, اور پھر ہمیں یہ بھی خبریں ملتی رہتی تھیں, اور اس کے ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ FATF کی کسی میٹنگ میں جی کہا جاتا تھا کہ جی آپ کا یہ پرابلم ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور جینڈر اینڈ ڈائیورسٹی کے حوالے سے. تو وہ ساری چیزیں ہماری نیشنل لیول کی پالیسی کو اور ہماری کنٹری کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے اس کو امپیکٹ کرتی تھیں, جو کہ اب الحمدللہ نہیں کریں گی. اور ہمارے ذہن میں بھی ایک چیز ہوتی تھی, جب ایون پارلیمنٹ میں بھی ہم نے یہ فیل کیا, میں تو کمیٹیوں میں بیٹھتا رہا ہوں ضیاء بھائی, ہیومن رائٹس کمیٹی کے آگے جب یہ پورا ان ڈسکشن تھا تو اس وقت کے PM کو میں نے خط لکھا تھا, اور انہوں نے مجھے اسپیشل الاؤ کیا تھا کہ آپ آئیں اور اس کی پروسیڈنگس کو اٹینڈ کریں. تو وہاں پر باقاعدہ ایک نظر آتا تھا کہ شاید جیسا کوئی نا انویزیبل ہینڈ ہے جو اس بل کو روکنا چاہ رہا ہے, یعنی کہ کوئی کسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اکثر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا تھا, کچھ NGOs کے لوگ آئے ہوتے تھے, کچھ اس طرح انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے کچھ خطوط آتے تھے, تو وہ آئیڈیا ہو جاتا تھا. اب ایک تو یہ ضیاء بھائی ختم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ بہت زبردست پریشر جب بنایا, جیسا آپ نے سارے لوگوں, اگر نام لینا شروع کریں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اس میں اتنے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت اچھی موومنٹ کریٹ ہوئی, پریشر بنا, اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا اور سب کچھ. ابھی ضیاء بھائی سپریم کورٹ میں یہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہوا تھا, لیکن وہ ہوا تھا جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے ٹینیور میں, وہ پھر جو ہے جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے, پھر 26 امینڈمنٹ آ گئی. اب یہ لگے گا, اس کی وجہ سے بھی کچھ چینجنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے جو اپنے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں. تو امید ہے یہ کہ بالکل ان قریب یہ لگنے والا ہے, کیونکہ پہلے یہ فکس ہوا تھا. 2-3 اور اس طرح کے سملر کیسز تھے جس نے لگنا تھا جو اپیل میں تھے, اور وہ میری اطلاعات کے مطابق لگے ہیں. تو امید ہم کرتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر لا جو ہے وہ دوبارہ فکس ہوگا, اور اس بار تو آپ سمجھ لیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کیونکہ پہلے تو صرف تھا کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ کہہ رہی ہے اور اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہہ رہی ہے کہ جی یہ بل غلط تھا, آپ کا یہ ایکٹ غلط تھا. اب تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے, تو اب تو اس کی جو ایک تھوڑی بہت انٹرنیشنل ان کے پاس کوئی سائٹ کرنے کے لیے ہوتا تھا نا, دیکھیں جی فلاں ملک نے بھی تو الاؤ کیا ہوا ہے, اب ان کے پاس وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو اب یہ میرے خیال میں پہلی ہیئرنگ میں ہی وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوگا, اور انشاءاللہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا. اور پاکستان میں اسٹرائک ڈاؤن ہونے کا مطلب ہوگا جسٹ لائک جب ٹرمپ نے آگے کہا ہے نا ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اس نے سب کچھ ریورس کیا ہے, آپ سمجھیں پاکستان میں بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا. یہ تمام قوانین کالعدم ہو جائیں گے, اور ان قوانین کی روشنی میں بننے والے تمام ادارے, ان قوانین کی روشنی میں جاری ہونے والی تمام فنڈنگز, یہ سب ختم ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیں, ہیومن رائٹس کمیشن اور ہیومن رائٹس کے جو یہاں پہ پیروکار ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے تو سہارا لیتے تھے کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اب تو وہ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ ٹرانسجنڈر تو شے ہی کوئی نہیں, تو پھر اب کیا آگے؟ ضیاء بھائی پہلی بات تو ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں نا, دیکھیں ایک ہے یونیورسل ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس,
جس کو یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ ریٹیفائی کرتے ہو, صحیح ہے. تو یہ جس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں نا, وہ اصل میں یوگیا کارتا پرنسپلز ہیں ان کے, صحیح ہے, وہ جو یوگیا کارتا شہر کے اندر بیٹھ کے بنائے تھے. ہماری اسٹیٹ نے یا ہمارے کسی بھی آفیشیل لیول پہ ہم نے ان کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا, ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جن کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں. وہ اسی طرح کہ یہاں پر بیٹھ کر میں اور آپ بیٹھ کر کچھ نکات بنا لیں اور ہم دنیا کے اوپر تھوپ دیں جی, اور ہم کہیں کہ جی MWA کے جو پوائنٹس ہیں, ہاں تو وہ جی ہیومن رائٹس ہیں. نہیں, MWA پرنسپلز جو ہیں وہ آج سے پوری دنیا میں نافذ ہوں گے, ہمارے کہہ دینے سے تھوڑی نافذ ہوں گے. وہ تو جب پوری دنیا ایگری کرتی ہے, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے, اس کو آپ کنٹریز ریٹیفائی کرتی ہیں, اور ہر کنٹری غلطی سے اگر کوئی آفیشیل ہے, لیٹ سے آپ کا کوئی بندہ اس نے جا کے ریٹیفائی کر بھی دیا, تو اس سے بھی وہ نہیں ہوتا اف اٹ اگر وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. آپ انٹرنیشنلی بھی کسی بھی لاء کو, کسی بھی ٹریٹی کو تب ریٹیفائی کرتے ہو اگر اف اٹ از کنسسٹنٹ ود یور ڈومیسٹک لاء, اگر آپ کی کانسٹیٹیوشن سے. تو ہم نے تو, میری تو ریسرچ کے مطابق پاکستان نے کسی ایسی ٹریٹی کا سگنیٹری نہیں ہے پاکستان جس کو یہ ہیومن رائٹس کہتے ہیں, جس کے تحت ہم نے جینڈر کے حوالے سے یا ٹرانسجینڈرز کو اس طرح رائٹ دینے ہوں. تو انشاءاللہ اس کا نہیں ہوگا. باقی وہی بات ہے, یہ ہیومن رائٹس تھوڑی ہیں ہیومن, بلکہ یہ اس کے منافی چیز ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامنے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے لیٹ سے, اور وہ یہ کہے کہ میرے جو باطنی خیالات ہیں, میرے جو باطنی احساسات ہیں, ان کو قانون کی حیثیت دی جائے. یار یعنی کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یعنی ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرے جو اندرونی خیالات ہیں اور میری جو فیلنگز ہیں ان کو آپ لا ڈکلیئر کر دو, ان کے بیسس پہ آپ لا بناؤ. ایسا نہیں ہوتا. مطلب یعنی ایسا تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے, میرا اندرونی احساس یہ ہے کہ یار ریڈ سگنل نہیں ہونا چاہیے, یہ یعنی ریڈ سگنل توڑنا شوڈ ناٹ بی اے وائلیشن, میرا یہ دل کرتا ہے. اور میں اب اس کی بیسس پہ کہوں کہ نہیں حکومت لا بنائے, اس کو مانے حکومت, تو یہ عجیب سی بات ہے, ابسرڈ سی بات ہے. تو لا ہمیشہ جو بنتا ہے وہ جو شریعت میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے, فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے اور فگرز کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا ہیومن رائٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہماری دا وے وی گورن اور سوسائٹی, اس میں ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ عورتوں کے کرنے کے کام کیا ہیں, مردوں کے کرنے کے کام کیا ہیں, عورتوں کے کیا حقوق ہیں, مردوں کے کیا حقوق ہیں. یہ اس کے لیے پہلے آپ کو یہ تسلیم, یعنی مردوں کو اور عورتوں کو حقوق دینے سے پہلے ضیاء بھائی ہمیں مرد کا تعین اور عورت کا تعین کر لینا بہت ضروری ہے, صحیح ہے. اب وہ تعین ہو چکا ہے اور وہ شروع سے اللہ نے کر کے انسان کو زمین میں بھیجا. اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے مرد کو بھی ری ڈیفائن کرنا ہے, عورت کو بھی ری ڈیفائن کرنا ہے, اور اس چکر میں 150 چیزیں اور انہوں نے بیچ میں گھسا دی ہیں. اب مجھے بتائیں اب حقوق کس طرح ڈیوائڈ کیے جائیں گے؟ تو وہ زیادہ خطرناک کام ہے, یعنی اس سے انسانوں کے حقوق زیادہ متاثر ہو بے شک. وہی تو اس میں جو ٹرمپ کا بھی جو آرڈر آیا اس میں یہ تھا کہ جی اصل ویمنز رائٹس پہ جو ہے نا حملہ ہوا بھائی, اور یہی ہم بھی بات کرتے رہے ہیں, سینیٹر مشتاق صاحب بھی کرتے رہے کہ اصل جو ویمنز رائٹس ہیں اس پہ حملہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگ جو مرد ہیں وہ عورت بن کے گھسے ہوئے ہیں ویمن سیکشن کے اندر. اور اس میں ایک اور سوال ہے, مطلب فوڈ فار تھاٹ کہہ لیں آپ. میں یہ سوچ رہا ہوں بہت ساری یونیورسٹیز میں, ایون امریکن یونیورسٹیز کے اندر ٹرانسجینڈرز کو اسکالرشپ ملے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ٹرانسجینڈر وومن بن کے وہ خواتین کے کھیلوں کے مقابلوں میں جا کے جیتے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے مردوں کو, بایولوجیکل میلز کو وومنز کے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. ایون کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں جو ایمبیسی ہے اس نے بہت سارے ایوارڈ دیے ہوئے ہیں. US ایمبیسی ان پاکستان نے بہت سارے ٹرانسجینڈرز کو ایوارڈ دیے ہوئے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. آیا کہ وہ واپس لیں گے ایوارڈز, اور آیا کہ وہ لوگ جو مقابلے جیتے ہوئے تھے ان کے میڈلز واپس ہوں گے؟ اس پہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک بالکل کرنا پڑے گا. اچھا علی بھائی میں آپ سے پوچھوں, یہ ابھی جو سپریم کورٹ کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور ابھی جو وے فارورڈ ہے نا اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ساروں کو ذرا ایک دوبارہ سے ایک مومنٹم پکڑنا پڑے گا ود ریگارڈس ٹو دس ہول ٹرانسجینڈر ویو. کیونکہ دیکھیں ابھی تو جو امریکہ ہے اس نے بھی ایک بات کہہ دی ہے, لوکلی بھی ہمارا سینٹیمنٹ تو ڈے ون سے وہی تھا, اور لوگوں کا جنرلی بھی اگر آپ معاشرے میں پوچھیں, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اگر کوئی اس قسم کی پوسٹ شیئر کرتا ہے جہاں پہ کوئی واہیات قسم کی ایسی پوسٹ ہوتی ہے یا کوئی بندہ ہم جنس پرستی کا فروغ کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسی بات, تو لوگ اس پہ بہت نیگیٹو کامنٹس ڈالتے ہیں اور پیپل گیو دیٹ پرسن اے لاٹ آف ہیٹ. سو مجھے یہ بتائیں کہ گوئنگ فارورڈ ہم اپنی آڈینس کو, ویورس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ وی کین کیپ دا مومنٹم گوئنگ آن سوشل میڈیا. کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں, کون سے ایسے ہم کام کر سکتے ہیں جس سے
اوور آل وہ جو اویئرنیس ہے نا اس میں مزید اضافہ ہو, تاکہ وہ جو سپریم کورٹ والا ہمارا ہدف ہے نا کہ یہ کیس جو ہے یہ واقعی میں ایک دفعہ فائنلی اس کو ڈسمس کر دیا جائے, وہاں تک ہم پہنچ سکیں. جب میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے تو بڑی آسان بات ہے, کیونکہ ہم جس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کے دلوں میں فطرت کے حوالے سے یہ تو زندہ ہے. بالکل, ہمیں تو عام عوامی لیول پہ تک کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو ری ایٹریٹ کریں جتنا زیادہ سے زیادہ, اور آپ جتنے بھی لوگوں سے باتیں کریں گے سارے لوگ پہلے ہی آپ کو اس کے حق میں ملیں گے, جیسے آپ پوسٹوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, کامنٹس میں بھی. اس میں بس ایک بات ایڈ کرتا ہوں, پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اکثر ہمارے دوست بھی کہتے تھے, مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یار دانیال بھائی میں نے وہ آپ کی فلاں ویڈیو شیئر کی اور میں نے تو مجھے وہ ٹرانسفوبیا کے چکر میں میرا انہوں نے فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیا. اب بات کرنے اب وہ بھی نہیں ہوگا. بالکل, یہ اگر نہیں ہوگا تو بڑی اچھی بات. اب نہیں ہوگا کیونکہ اب تو آفیشیل پالیسی آ گئی نا, اب تو نہیں ہوگا, اب آپ کھل کے اس کو دھوئیں. ہاں, تو ابھی ریسنٹلی انسٹاگرام کی طرف سے نا کبھی کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی, کیونکہ وہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے نا ان کا, وہ کچھ امیجز کو پکڑ لیتا ہے اینڈ دین یو سبمٹ دا رپورٹ, اور وہ پھر دوبارہ سے دیکھتے ہیں, تو اس میں بھی وہ چیز جو ہے نا اکثر آ جاتی ہے. فار ایگزامپل دیر واز اے پوسٹر آن مائی, ہماری ایک پبلک بیٹھک ہوئی تھی, اس میں وی ہیڈ آور اون فیسز اس طرح سے نا, تو انسٹاگرام نے اس کو کلک کیا, میں نے اس کو ریویو کے لیے پوسٹ کیا تاکہ ایک ہیومن جو ہے وہ اس کو ریویو کر لینا. تو دے کیپٹ دیئر اسٹینڈس کہ یہ ڈینجرس پیپل اینڈ ڈینجرس آرگنائزیشن ہے اینڈ وی ریموو یور فوٹو. اچھا, آئی واز لائک دے آر ویری. میرا الٹا حساب ہوا ہے, میرے 3-4 پوسٹ آٹومیٹکلی ٹریگر ہوئے ہیں, اور میں نے اس کو ریویو میں ڈالا, اور میں نے ان کو لکھا کہ یہ آپ کلچرل کانٹیکسٹ, میں نے یہ ڈالا تھا کہ آپ You misunderstood this photo? You misunderstood it, اور یہ ہمارے لوکل پہ نہیں ہے. میں نے بھی ایگزیکٹلی کیا, 3-4 میرے اپروو ہوئے, فوراً ٹھک ٹھک کر کے اپروو کیا انہوں نے. 3-4 اپروو ہوئے, لیکن ایک آ کے نا انہوں نے فائنلی ریموو کیا کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. تو یو سی دیز پالیسیز آر دیئر. تو بندہ جو ہے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اب میں LGBT کے خلاف بات کروں گا تو وہ پتہ نہیں میرا اکاؤنٹ وہ نہ ہو, یہ نہ ہو. اگر آپ اکیڈیمکلی کریں گے اور طریقے سے کریں گے, دیکھیں ہم نے تو ڈے 1 سے کہا کہ نہ کسی سے بدتمیزی ہے, نہ کوئی اور بات ہے, جو بھی بات ہے وہ بیسڈ اپون بایولوجیکل تھنگس, یا ہم اپنے اسلامک پرسپیکٹیو سے بات کریں گے, جو چیز یا تو سائنس میں ویل اسٹیبلشڈ ہے یا وہ چیز جو کہ دین کے ساتھ منسلک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. باقی کسی کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا, آپ کے میں ٹیبل ہوں, میں چیئر ہوں, اس سے مجھے کیا غرض ہے. دیکھیں جو زیادہ تر ہماری پاکستانی عوام ہے, زیادہ تر لوگ ہیں نا ضیاء بھائی, جو فطرتاً جن کی فطرت میں وہ دینی ایمانی جذبہ ابھی زندہ ہے الحمدللہ, اور کامن سینس بھی زندہ ہے. کامن سینس بھی زندہ ہے, ان کو تو کسی قسم کے ڈر کی اور کسی قسم کے خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے ان کو اس چیز سے فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے نا وہ کیا سٹانس آ رہا ہے, چاہے ہاں آئے چاہے نو آئے. ہم تو ڈے 1 سے ضیاء بھائی اس کے اگینسٹ کھڑے تھے, اور ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور دھڑلے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یو ول سی وائڈ ورائٹی آف پیپل اینڈ وائڈ مطلب نا اس کا اسکیل جو ہے آپ دیکھو گے, وہ آپ لوگ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. بے شک بے شک. اچھا گائز, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو ہے کامنٹس آف دا ویک. تو آج کا جی جو ہمارا کامنٹس آف دا ویک سیگمنٹ ہے, اس میں جو پہلا سوال ہے, بلکہ سوال نہیں کامنٹ ہے, وہ ہے جی مریم جاوید کی طرف سے, جو کہہ رہے ہیں جی فرسٹلی آئی وڈ لو ٹو اپریشیٹ واٹ ایفرٹس یو گائز آر پٹنگ ان دا سیکرڈ جاب. Secondly, being a student from Islamabad, I would love to be the voice of students here and request you to please launch a course for us, as many of us are already in love with Islam, but we need someone to hold our hand and lift the spirit up. Please start a Quran and Hadith course for university students, especially as we do not have the time to attend other rivaiti courses out there that are in office timings. خرم الوی بھائی, یہ تو فائسی کر نہیں چکا. بالکل, ہم نے جو ہمارا علم اسینشل کا جو کورس ہے وہ ابھی ہمارا 3 سٹارٹ ہوا ہے, اور وہ ہے ہی آفس گوئنگ, اور اس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے منڈے ٹیوزڈے وینسڈیز ایوننگز میں ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ابھی ہمارا خواتین کے لیے اٹس اونلی فار بوائز. ہم نے جو خواتین تھا ان کے لیے آن لائن کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم انٹرویوز لیتے ہیں, اس میں سلیکشن ہوتی ہے. اٹس ناٹ کہ اینی باڈی کین جوائن ان, ہمارے پاس لمیٹڈ you have to have a certain level of seriousness in order to apply. ہاں جی, اینڈ اٹس لائک 6-7 months 8 months کے اوپر آلموسٹ اسپین کر جاتا ہے. اور اس میں آپ کو بالکل ایک بیسک قرآن, حدیث, سیرہ, کنٹمپریری ایشوز, یہ سارے ٹاپکس ہم ان کو اوور کورس آف 2 semesters کور کراتے ہیں. تو بڑا ڈیٹیلڈ ہے, اینڈ ہوپ فلی ان دا فیوچر اس کو ہم دوبارہ سے اوپن فار فیمیلس بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا اٹ ول بی اویلیبل ایز اے ریکارڈیڈ کورس which you can do it on your انشاءاللہ جی. میں بلکہ آپ کو بتاتا جاؤں اسی سوال کے
بارے میں کہ ہمارا انشاءاللہ ایک بہت جلد ہم آپ کو ایک گڈ نیوز بھی دیں گے. ہمارا ایک اپنا LMS جو ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا, جس میں بے تحاشا کورسز ہوں گے انشاءاللہ. سو آل آف یو کین ایکچولی سائن اپ فار دیٹ اینڈ دیٹ وڈ بی سم تھنگ بگ. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اوبیسلی آپ کو اوتھینٹک اسلامک نالج مل جائے گی. دوسرا یہ کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہم یوز کرتے ہیں نا, یہ جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں یوٹیوب اور انسٹاگرام اور فیس بک, دیکھیں ان کا تو کوئی پتہ نہیں. آج ہوا کا رخ اس طرف ہے, کل کچھ اور طرف ہو جائے گا. آج ہمارا کانٹینٹ ان کو اچھا لگ رہا ہو, کل ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو اٹس ناٹ دیٹ وی کین ٹرسٹ دیز پلیٹ فارمز 100%. کوئی پتہ نہیں تھا, ہمارے پہلے بھی چینل اڑ چکے ہیں, تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی یہی ہمیں الٹیمیٹ سولوشن ہے. تو اس لیے اس کے لیے بھی ضرور جو نا اسٹے ٹیونڈ اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ مور انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. بلکہ میں اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا, ایک اور جو ہے وہ اکیڈمی ہے ابن المبارک کے نام سے, تو میں ویورز کو کہوں گا کہ اس کو بھی ضرور سرچ آؤٹ کریں. انشاءاللہ انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے ویئر دیر آر ویری لرنڈ اسٹوڈنٹس آف نالج, جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے جو ہے نا عام لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کورسز ہیں, وائڈ ویرائٹی آف تھنگس, تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. زبردست. اچھا یہاں پہ آگے یہ مینشن کرتی ہیں کہ وی نیڈ ون ود کلاسز آن فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ایوننگ ان اسلام آباد. وی لک اپ, آئی تھنک یہ فزیکل کی بات کر رہی ہیں کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو اگر ایوننگ کلاسز اسلام آباد میں ہو, وی لک اپ to you guys for our support, and I believe this initiative by your team would change the Islamabadi youth that is looking forward to follow Islam in the real sense, but we are unfortunate not to have mentors available that easily. Please note, I am not talking about the halakas. We want proper classes to understand the deen, be able to spread it around us and become actual practicing Muslims. It might look challenging, but please take the step forward. May Allah be pleased with you. Jazakallah khair Sister Maryam Javed for your comment. Inshallah we are on it, and آپ کو بہت جلدی کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی. نیکسٹ کامنٹ ہے جی عائشہ خالد کی طرف سے, وہ کہہ رہی ہیں جی eagerly waiting for my favorite podcast which eventually replaced all my TV shows and movies and music as well. Alhamdulillah, I don't know how it happened, but just watching this podcast I started realizing how much trash my eyes and ears were actually going through. Since I stopped listening to music, I have better understanding to Islam and Quran. Alhamdulillah. Jazakallah khair to Zia bhai and everyone who comes in this podcast, aka Youth Club. This is the first ever podcast with sheikhs who have knowledge of deen and dunya, also the Western world, which is the key for the whole understanding of Islam, because there are so many of us living outside of Pakistan and confused about our limits in deen. After binge watching your podcast previous episodes as well, I can proudly say my most of the confusions have been cleared. Jazakallah khair to all of you, and mashallah ji یہ بڑا اچھا کامنٹ تھا, اور یہ I think ملک سے باہر ہیں, تو الحمدللہ I am glad کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ کانٹینٹ. جب یہ کیسی عجیب سی یہ فیلنگ ہے نا کہ انسان جو ہے نا وہ جب اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا ہے تو دل پہ غبار سا آ جاتا ہے نا گناہوں کا. اور ویسے بھی ایک عام آدمی جو ہمارے اس طرح سے رہ رہا ہے, اس کی جو پریکٹسز ہیں اور جن چیزوں پہ وہ ایکسپوز ہوا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ساری کی ساری اللہ کے دین سے جو ہے نا وہ بیزار کرنے والی اور دور کرنے والی. ایسی صورتحال میں انسان کو پتہ نہیں چلتا, لیکن انسان کی دل کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کی پیاس ہے اور پتہ بھی نہیں چل پا رہا کہ کس چیز کی پیاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا اگر کرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انسان کا دل جو ہے وہ دین کے لیے کھول دے, پھر اللہ تعالیٰ ایسی اپرچونیٹیز لوگوں کو دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی ویڈیو آ گئی, فار ایگزامپل جس طرح یہ بہن جو کہہ رہی ہیں, ان کی فیلنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایکچولی, کہ ان کے سامنے ہمارا شو آیا. ہمارے شو کی تعریف نہیں ہے, الحمدللہ وی آر ڈوئنگ دعویٰ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ایکچولی وہ جو چیز اس میں بیان ہو رہی ہے نا کہ انسان کا ورلڈ ویو جب کریکٹ ہوتا ہے, جب وہ دوبارہ سے غبار اس کا ہٹنا شروع ہوتا ہے دل سے نا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے دوبارہ سے تازہ ہونا شروع ہوتی ہے اس کے توسط سے, تو وہ جو ان کا شکر ہے نا ایکچولی وہ یہ چیز ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آئی فیل گڈ بینگ بیک ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, یو نو, ریٹرننگ ایٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اٹس اے بگ اچیومنٹ الحمدللہ ٹو ایوری باڈی ہو از انوالوڈ ان کنڈکٹنگ دیز شوز. بنج واچنگ اے 2 hour پوڈکاسٹ از ناٹ ایزی, یو نو. آپ 2 گھنٹے کی پوڈکاسٹ کو بنج واچ اگر کر رہے ہو, آئی مین سلام ہے آپ کو بہن, مطلب ماشاء اللہ دس از گریٹ سروس دیٹ یو آر ڈوئنگ فار یور سیلف اینڈ فار یور فیوچر فیملی ایز ویل. یعنی آپ اپنے اگلی جنریشنس کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو ابھی سے ٹرین کر رہے ہو کہ کل کو جو ہم نے بچے ریز کرنے ہیں, جو فیملی کو ہم نے پالنا ہے, ہمارا اپنا ورلڈ ویو سیدھا ہوگا تو پھر اگلوں کا سیدھا کریں گے نا. تو آئی تھنک فار دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور آؤٹ آف پاکستان ایک اور کامنٹ آیا, یہ ہیں جی محمد عدیل, کہہ رہے ہیں آئی ایم لیونگ ان فلوریڈا and watch your program every week, and Jazakallah for Youth Club contribution to Islam. I really want Youth Club to have program on our responsibilities towards Gaza.
especially how to change our own life, like spending less on eating, clothing, etc., knowing that Gaza Muslims don't have these facilities. Especially in the light of Prophet sallallahu alaihi wasallam hadith, none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. This will also answer to question when Allah asks us what we have done for Islam on the day of judgment and what are those required actions right now. So یہ جی محمد عدیل بھائی نے بات کی ہے. دانیال بھائی, غزہ میں آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی سیز فائر کا بھی اعلان ہوا اور سارا کچھ, تو الحمدللہ آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے ہم کیا ان کو ایڈوائز دے سکتے ہیں گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز. آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دس انشاءاللہ. جی بھائی, کل ہی کی خبر ہے کہ پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن گیا ہے قطر میں, ان کی حماس کے اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں, پھر ایجپٹ میں بھی ہوئی ہیں. تو ابھی رائٹ ناؤ جو وہاں کے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اب ری بلڈنگ کا پروسیس شروع ہوگا اور ڈیمیج اسیسمنٹ وہ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو دعاؤں اور اس کے علاوہ ہمیں فوری طور پر جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. آگے ویسے بھی رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں جو ہے لوگ صدقات وغیرہ وہ اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, لیکن رمضان کا ویٹ نہ بھی کریں. ابھی سے ہی جو اوتھینٹک آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری ہیں الحمدللہ پاکستان میں جو وہاں پر کام کر رہی ہیں, تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, ان سے پوچھیں, ان کے ساتھ آپ جڑیں اور وہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ابھی جو سیز فائر ہے یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے, ہمیں بالکل اس کو بھول نہیں جانا چاہیے, اس کو ہمیں رکھنا چاہیے. اور جو ایک سورٹ آف مومنٹم, خیر مومنٹم اس طرح کا تو بلڈ نہیں ہوا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا پوری دنیا میں, لیکن پھر بھی ہمیں اس کے بارے میں لکھتے رہنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے, اور اپنی گورنمنٹ کے اوپر ایک اچھے انداز میں پازیٹیو وے میں نا ایک پریشر ڈیولپ کر کے رکھنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بائیکاٹ کو جاری رکھنا چاہیے. صحیح ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ اب مٹ گیا ہے, دھل گیا ہے. نہیں, وہ سب کچھ اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے, اور اس بات کو انشور کرنا کہ آئندہ وہ فیوچر میں نہ ہو. ہمیں اس بائیکاٹ میں اور تیزی لانی ہے. بلکہ مجھے ریسنٹلی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ذا بھائی چونکہ سیز فائر کی خبر آ گئی ہے تو آپ میکڈونلڈس کھا لیں. میں نے کہا نہیں, ابھی بھی میکڈونلڈس نہیں کھانا, ابھی بھی KFC نہیں کھانا, ابھی بھی کوک پیپسی کو روک کے رکھیں, ابھی بھی نیسلے کا بوائکاٹ ہی رکھیں انشاءاللہ. دیکھیں آپ کو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو بلینس کا نقصان ہوا ہے, تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ابھی بلکہ ایک نیوز آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ جی وہ میکڈونلڈس جو ہے ڈیو ٹو گلوبل جو ہے نا وہ مہنگائی اور فلانا اس کی وجہ سے میکڈونلڈس کو ہٹ پڑا. یار کس سے جھوٹ بول رہے ہو یار, مہنگائی سے ان کو ہٹ نہیں پڑا, ان کو ہٹ پڑا ہے بوائکاٹ کی وجہ سے, اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس جو ہیں ان کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں, اس کا اگر سب مل کے کریں گے نا تو بہت بڑا گلوبل امپیکٹ ہے. اچھا جی, نیکسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی. ہمارے پاس ہے زوہا اشرف کا, جو کہہ رہی ہے کہ جی آئی بین اے فالوور آف یوتھ کلب سنس مائی ٹین ایج ایئرس اینڈ ناؤ آئی ایم لسننگ ٹو یور پوڈ کاسٹ ڈیورنگ مائی بانڈنگ ٹائم ود مائی 2-month-old son. دس میکس می فیل لائک اے ڈائناسور, کیونکہ کہہ رہی ہیں جب سے ٹین ایجر تھی اب بچہ بھی ہو گیا ہے ماشاء اللہ, اور وہ 2 مہینے کا بھی ہے. 19 ایئرس کی ہوں گی اس میں, چلیں ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اور ابھی وہ 21 کی ہیں پرابلی. اچھا, تو کہہ رہی ہیں جی آئی بین فالوئنگ یوتھ کلب سنس مائی ٹین ایج ایئرس اینڈ ناؤ I listen to your podcast during bonding time with my 2-month-old son. I believe in teaching him from a young age, and what could be better than learning from a platform that addresses the challenges faced by today's youth. Allahu Akbar, 2 مہینے کا بچہ is listening to the challenges of today's youth, اور اس میں سے کئی ٹاپکس ہم LGBT اور ان کے کرتے ہیں, اس پہ اکثر 18 کی ریٹنگ لگی ہوتی ہے. تو بہن برائے مہربانی 18 ریٹنگ والا شو جو ہے وہ 2 مہینے کے بچے کو نہ سنا دینا, تو پھر آپ ہمارے پہ الزام لگائیں گے کہ جی بچوں کے جو ہے نا اخلاق خراب ہو رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں کہ ماما یہ LGBT کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی بتایا, تو یہی ہے تربیت جو ہے نا وہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اصل میں تربیت جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے سلیکشن آف اسپاؤس سے. اٹس دیٹ ارلی آن, یعنی سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائڈ کریں شادی کس سے کرنی ہے, وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. پھر ماں کے پیٹ میں بھی تربیت ہوتی ہے, یعنی اس کا تو اب ڈائریکٹ اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہیں کہ دا کوریلیشن بٹوین children's intelligence, children's habits with what they were listening to while they were in the womb of the mother. یعنی مدر جو ہے اگر وہ قرآن سنتی تھی, یا وہ جو جس طرح گورے کہتے ہیں جی ہم اس کو بیٹھوون سنا رہے تھے اور موزارٹ سنا رہے تھے, اور وہ جو ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی طبیعت میں ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز آتی ہے. تو بڑی بہت ڈیٹیل ریسرچز ہے کہ ایون جو مدر کی ڈائٹ ہے, موڈز ہیں, اور انہوں نے اتنی ڈیٹیل ریسرچ کہ فرسٹ 3 months میں اس کی برین ڈیولپمنٹ میں کیا فرق پڑا ہے, 2nd ٹرائمیسٹر اور 3rd ٹرائمیسٹر, مطلب اتنی ڈیٹیل میں ریسرچز کر چکے ہوئے ہیں. اور ایون اسپیشلی انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے کہ الکوہلزم پہ, کہ جو باہر کے لوگوں یہ جو الکوہل, ان کی بچوں کی فیس ڈیفارمیٹیز بھی ہوتی ہیں اور مینٹل سیویئر قسم کے ایشوز ہوتے ہیں.
تو آپ سوچیں اب اس کا اپوزٹ تو تربیت کی ہم بات کریں تو اف دا مدر از لسننگ ٹو قرآن اور اس کی اپنی صحت اچھی ہے, اپنے موڈ اچھے ہیں اور وہ قرآن سے اس کا تعلق ہے, تو اس بچے کی تربیت وہ جو 9 مہینے ہے وہ کیا ہوگی. بالکل. اچھا مجھے ایک بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نا ہماری پوڈ کاسٹ بہت سنتے تھے, تو کہتے ہیں کہ میں رات کو سونے سے پہلے آپ کی پوڈ کاسٹ سنتا ہوں. سو جب بھی میں آپ کی پوڈ کاسٹ سنتا ہوں نا تو مجھے نیند آنے شروع ہوتی ہے, وچ از ناٹ اے کمپلیمنٹ, بٹ اینی وے وہ کہنے کا مطلب یہ تھا اصل میں کہ وہ اتنے زیادہ ہماری آواز کے ساتھ ٹیون ہو چکے ہیں نا کہ اٹس لائک وین ایور ہی لسنس ٹو دس اٹس لائک it's time to go to sleep. اچھی بات ہے, وہ شاید آئی تھنک وہ سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے نا کچھ چیزیں ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی سرور ہے آپ کی آواز میں, میری کیا آپ زیادہ بول, میں تو بہت سیکھ رہا ہوتا ہوں یار, میں تو کبھی کبھار تب بھی جاتا ہوں. خیر بہرحال ہم جو ہے نا کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جی, آپ کا جو 2 مہینے کا بیٹا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے اور اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آگے لکھتے ہیں جی کہ may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all and protect our youth and future generations from all forms of fitna. آمین. جزاک اللہ خیر جی. اچھا ایک اور کامنٹ ہے جی رقیہ شیخ کی طرف سے, وہ کہہ رہی ہیں لسننگ پوڈ کاسٹ میکنگ گلاب جامن. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں اس وقت میرے دماغ میں گلاب جامن آ رہے ہیں, رک جائیں ذرا ایک منٹ کریں. اوئے ہوئے اچھا 2 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک آ رہی ہے وہ جو موٹے سائز کے جو بڑے گلاب جامن ہوتے ہیں نا, جمیل سویٹس والے, وہ اچھا آج کل ایک اور بھی چڑھا ہوا ہے F10 میں, بڑا زبردست, وہ گاجر کے حلوے کے اوپر جو ہے نا گلاب جامن ڈال کے دیتے ہیں, وہ بھی بڑا ایپک قسم کا. آپ تو شوگری چیزیں زیادہ لیتے نہیں ہیں. میں نہیں لیتا, لیکن دیکھیں سم ٹائم نا کبھی کبھار کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار سمجھداری کی نشانی ہے. ابھی اب آگے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں لائف از شارٹ. دیکھیں آپ کا نا کوئی نہ کوئی مہینے میں نا چیٹ میل ہونا چاہیے. یس, چیٹ ڈے نہیں ہونا چاہیے. میں چیٹ ڈے کے بہت خلاف ہوں. چیٹ ڈے کا مطلب ہے سارا دن آپ گند کھائیں گے, ایسا نہیں کرنا. چیٹ میل کا مطلب ہے کہ ونس ان وائل آفٹر ایوری 1 week 2 week کے بعد آپ ایک میل کھائیں جو چیٹ میل ہے, اینڈ دیٹ کوڈ بی وٹ ایور اٹ از. تو اگر گلاب جامن ہے تو سر سردیوں کے موسم میں گلاب جامن جو ہے نا اٹ از نیکسٹ لیول. تو وہ لکھتی ہیں جی کہ لسننگ پوڈ کاسٹ بائی میکنگ گلاب جامن. تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جائیں اس جملے کے اندر, اس جملے کی کیا, لسننگ پوڈ کاسٹ وائل میکنگ گلاب جامن. آگے لکھ رہی ہیں دانیال بھائیز ایکسپلینیشن اباؤٹ ریورز اینڈ واٹر واز انفارمیٹیو اباؤٹ دا انڈین. وہ جو پرابلم آپ نے ذکر کیا تھا تو جی آپ کی تعریف ہوگی جی ماشاء اللہ کہ وہ گلاب جامنوں کے ساتھ وہ جو شیرہ جب ڈال رہا ہوگا نا تو اس ٹائم پہ وہ پانی کا تذکرہ بھی آ گیا ہوگا, تو ان کو پھر وہ ریلیٹیبل لگا ہوگا کہ یہ اگر یہ پانی بند ہو گیا, اگر شیرہ بند ہو گیا تو کیا ہوگا. تو گلاب جامن رہے گا ہی نہیں. تو بہرحال یہ اچھا کامنٹ ہے جی. اس کے بعد 3-4 چھوٹے چھوٹے کامنٹس ہیں وہ لیتے ہیں. اوزی گیمر کہہ رہے ہیں جی, اوزی گیمر 834 کہہ رہے ہیں دا فائنسٹ جینٹلمین آف پاکستان. اللہ بلیس یو آل, دا فائنسٹ جینٹلمین آف پاکستان. اچھی بات ہے, تھینک یو. اچھی ہو کیا کہہ سکتے ہیں. سروش یوسف کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہی ہیں علی بھائی ریزز کوسچنز دیر آر ان دا پبلکس مائنڈ, وی گاٹ ٹو کلیریفائی every aspect of every topic they are talking about. So یہ آپ کی سوالوں کے اوپر جو ہے نا آپ کے سوال اچھے ہیں, سبحان اللہ, that's great job. اچھا جی اس کے علاوہ جی ماہم رئیس کہہ رہی ہیں جی اللہ پاک آپ سب سے بے انتہا راضی ہو, آمین سم آمین, جزاک اللہ خیر فت دعا. فراگ گرین کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی 1 کروڑ دفعہ انٹرو دیکھا ہوگا جو سٹائل علی بھائی اور راجہ بھائی کا چلتے ہوئے ہے. Too good, 2 مولویز with an actual attitude, جیتے رہیں, جزاک اللہ خیر. چلتے ہوئے کون سا انٹرو, اچھا یہ وہ خیال ہے وہ جو پاز کر کے دیکھنا پڑے گا مجھے خود, دیکھنا پڑے گا کون سا. آئی تھنک وہ جو شروع کی بات کریں MWA کا, وہ جو آئی تھنک اس کی بات کریں جب وہ فیصل مسجد میں سے راکٹ نکل رہے ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے ایک سین آتا ہے جس میں ہم چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ میں انٹرو بار بار دیکھتا ہوں. تو چلیں اچھی بات ہے, وہ بھی انٹرو دیکھتے ہیں. پتہ لگے تو باقی پوڈ کاسٹ بھی دیکھتے ہیں, بس انٹرو ہی دیکھتے ہیں, بند تو نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ یہ تھی آج کا جی ہمارا کامنٹس آف دا ویک سیگمنٹ تھا. اچھا اب ہم ذرا ڈائریکشن تھوڑی شفٹ کرتے ہیں. میں ایک خبر کی طرف آتا ہوں جی, اور وہ ابھی ہم جو کہ پہلے بات کر رہے تھے اسی بات سے ریلیٹڈ بات ہے, اور وہ ہے جی رائز آف ایڈز ان پاکستان. تو وہ میں آپ کے سامنے ایک جو نیوز ہے وہ ذرا رکھتا ہوں, اس کو ذرا دیکھیں. سو یہ خبر جی اس میں دا نیوز کی ہے, اور یہ لکھتے ہیں کہ جی الارمنگ HIV رائز فاؤنڈ امنگ TGs میننگ ٹرانسجینڈرز, MSM میننگ مین ہیونگ سیکس ود مین, and FSW female sex workers. One of the most concerning findings is 4.7% HIV prevalence rate amongst prisoners, population surveyed for first time in IBBS. تو یہ ذرا دانیال بھائی بتائیں کہ یہ تو معاملات تو بڑے خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے خود اعتراف کر دیا ہے کہ ٹرانسجینڈرز میں اور جو مین ہیونگ سیکس ود مین انفارچونیٹلی, اور جو فیمیل سیکس ورکرز ہیں ان کے بارے میں.
جی ضیاء بھائی، یہ اسٹیٹسٹکس ٹائم اینڈ اگین ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. پہلے بھی اسی پوڈ کاسٹ میں ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں. گزشتہ کوئی 4-5 سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے ضیاء بھائی کہ اسلام آباد کے اندر، صرف اسلام آباد کی بات کروں، اس میں پنڈی بھی انکلوڈیڈ نہیں ہے، 70 to 80 کیسز پر منتھ آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جولائی میں سمرز میں گیا ہوا تھا جرمنی، جی تو وہاں پر میرا ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا تھا، وہ بھی HIV کے اوپر تھا. صحیح ہے. تو میں تو اس پورا سال بہت زیادہ انوالو رہا ہوں HIV کی ریسرچ کے حوالے سے. تو ضیاء بھائی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، اور سب سے زیادہ یہ پریولنٹ ہے میلز میں، اور 2-3 قسم کے میلز ہیں. میں تو ٹرانسجینڈرز کو بھی میل ہی کہوں گا. نمبر 1 پیپل ہو انجیکٹ ڈرگز، ان میں یہ بہت کامن ہے، کیونکہ جو نشئی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اکثر ہمیں پنڈی والی سائڈ پہ اگر آپ جائیں یا لاہور اس طرح کے تو آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ کیونکہ نیڈلز کا بار بار استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ چلو سمجھ آتی ہے کہ کیوں اتنا زیادہ پھیل رہا ہے، کیونکہ وہ گھروں میں نہیں رہتے، باہر رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں. باقی جو یہ پھیل رہا ہے ضیاء بھائی، یہ پھیل رہا ہے MSMs اور ٹرانسجینڈرز کے اندر. اور ٹرانسجینڈرز جو ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی، اور اس پہ ہم نے ایکشن بھی کیا تھا. وہ یہ جو اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر مختلف آپ کہہ لیں کہ پلیئر ہاؤسز بنے ہوئے تھے اور مساج سینٹرز، یہ اصل میں ضیاء بھائی مین کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو جہاں سے یہ پھیلتا ہے. اور یہ اتنا زیادہ پریولنٹ ہو گیا ہے ٹرانسجینڈرز کے اندر بالخصوص کہ اس کی جو لیولز ہیں وہ الارمنگ حد تک ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک تو یہ دیکھیں یہ نیوز میں بھی ابھی آیا ہے، یہ پہلے سے جب میں ریسرچ بھی کی تو ہر یعنی جو تیسرا ٹرانسجینڈر تھا اس کو HIV ہوتا تھا، اور میں بہت حیران ہو گیا تھا. اسی طرح میلز میں جو آ رہا ہے وہ MSMs، ظاہر سی بات ہے اسلام آباد میں بھی اب ایک وہ کلچر آ چکا ہوا ہے، اور وہ مزید پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں اور کمیونٹی، جو گے کمیونٹی ہے ہماری، یہ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ظاہر سی بات ہے جب اب اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کریں گے تو کسی نہ کسی صورت میں تو اللہ کا اس پہ وہ عذاب وغیرہ اور جو بھی آزمائش آتی ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ فیمیل سیکس ورکر، ظاہر سی بات ہے ان کا تو پیشہ ہی ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ جہاں پر وہ جو تھریٹ ہے اور ایکسپوجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں ضیاء بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ صرف سیکشول انٹر کورس سے نہیں ہوتا، یہ اور وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں سب سے زیادہ کامنلی جب ہم باربر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی ہمارا جو سٹی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی اور پاکستان کے دوسرے شہر جو ہیں اس میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب احتیاط ناگزیر ہو گئی ہے. تو آپ جب بھی باربر کے پاس جائیں تو کوشش کریں کہ آپ ڈسپوزیبل ریزر کا استعمال کریں، اور یا اس طرح کی جو پریونٹیو میئرز ہیں ان کو لیں، تو پھر انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. اور باقی رہی بات HIV کی ان جنرل جو پریولنس ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس پہ ضیاء بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ایکشن ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کو بہت ایزیلی پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اور پریونشن کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسا پیچھے ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا، اور اس طرح کے جو کیریئرز ہیں، وائرس کے کیریئرز ہیں، جن کو یہ وائرس سے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ فلیگ کر کے اور ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے، اور نہ صرف مانیٹرنگ کی جائے بلکہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جائے، تاکہ وہ جو ان کو بری عادت ہے جس کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے وہ اسے باز آ جائیں. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے جو علماء ہیں، میں ان سے اسپیشل آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے گزارش کروں گا کہ خدارہ لوگوں کو اس حوالے سے ممبر اور محراب کے ذریعے اور ویسے بھی اس بات کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں اور لوگوں کو کہیں کہ لوگ اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اچھا ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خاتون تھی، انہوں نے اس بات پہ کہا کہ نہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوموسیکشول سے پھیلتا ہے، یہ وہ نہیں، یہ اصل میں نا نیڈلز کے استعمال سے پھیلتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ نیڈل جو بندہ استعمال کر رہا ہے اس نے کہیں پہ یہ دوسرا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ایڈز آیا ہے تو نیڈل سے آگے فارورڈنگ ہوئی ہے نا. نیڈل تو صرف ایک کیرینگ مطلب میکینزم ہے. ضیاء بھائی میں نے اس پہ نا میں نے اس کے سوشل ایسپیکٹ پہ ریسرچ کی تھی. اصل میں ہوتا کیا ہے، جو لوگ نیڈل استعمال کرتے ہیں وہ خود ان پیشوں وہ میں ہوم لیس ہوتے ہیں، صحیح ہے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، اور فزیکلی حالت ان کی اتنی خراب ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ، اور دیکھیں اسلام اور اس کی مورالٹی تو دور کی بات،
وہ تو انسانیت کا جانور حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے گر جاتے ہیں جس طرح وہ سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں. تو آفن ٹائمز دے آفر دیر کیا کہتے ہیں دیم سیلوز, وہ یعنی دے سیل دیئر باڈیز تاکہ کوئی 400-500 روپیہ مل جائے اور وہ اگلے ٹائم کا نشہ ان کا ہو جائے. تو جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو یہ چیز بھی تھی کہ اسپیشلی جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں, صحیح, تو جس کی وجہ سے وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں اور پھر آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے نیڈلز کے استعمال سے بھی وہ آگے پھیلتا ہے. تو بہرحال اس کا جو مین جو وجہ ہے نا ضیاء بھائی, وہ سیکشول انٹر کورس ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. اور اس میں ہمارے یہاں پر اسلام آباد کے اندر پمز کے اندر نیشنل ایڈز کنٹرول سینٹر ہے جو اس کے حوالے سے سروسز آرڈر کرتے ہیں. اصل میں نا بہت سارے لوگ, ایک اور بھی بہت بڑا جو فتنہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی آپ ایک ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو بیماری لگ گئی تو آپ اس کا کیور کرو گے. جسٹ بائی دا وے ایڈز کا تو ابھی تک کوئی کیور دریافت نہیں ہوا. ایڈز اگر آپ کو ہو جائے تو آپ ART تھیراپی کرتے ہو, اینٹی ریٹرو وائرل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اسے, جس سے ایڈز کے جو اثرات ان کو کم کیا جا سکتا ہے, کمپلیٹلی ایلیمنیٹ تب بھی نہیں ہوتے. لیکن آج کل ایک نیا ڈرامہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے بھائی, جس نے لوگوں کو نا کانفیڈنس کو بہت زیادہ آسمان تک کر دیا ہے, اور وہ میرے خیال میں وہ بہت زیادہ اس کو نا پھیلانے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پریپ میڈیسن کھا لو. خدارہ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پریپ میڈیسن کھا لی, یعنی وہ یہ میڈیسن ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ پہلے کھا لو, یہ کام کرنے سے پہلے کھا لو, تو اگر آپ کے پارٹنر کو یا جس کو بھی اگر ایڈز ہوا تو وہ آپ کو نہیں ہوگا. یہ مقصد ہوتا ہے پریپ میڈیسن کا. بہت زیادہ کیسز ہیں ضیاء بھائی جہاں پر پریپ میڈیسن کام نہیں کرتی. تو یہ لوگوں کو نا ایک غلط کانفیڈنس دیا جاتا ہے, اور یہ کون دیتا ہے؟ یہ ہماری انفارچونیٹلی ہمارے میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں وہ اکثر لوگوں کو بجائے کہ ان کو منع کریں, ان کو ڈرائیں کہ یار باز آ جاؤ, کام نہیں چھوڑنا, ہاں باز آ جاؤ, میڈیسن لے جاؤ, اور کانٹرسیپٹیوز یوز کر لو, یہ یوز کر لو, وہ یوز کر لو, پریونٹیو میئر لے لو, اور سیف سیکس کے نام پر جو بکواس کی جاتی ہے, میں کہوں گا انفارچونیٹلی یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں بتا رہا ہوں اس میں بھی رسک از دیر. اچھا, اس میں بھی فنڈنگ سے فنڈنگ لیتے رہتے ہیں, کام ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے, اور پھر یہی آتے ہیں اسٹارٹ کے جی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو خیر بڑی پریشان کن بات ہے. MSc سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم آج کے جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تو جی آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایک ڈاکیومنٹری کو ذرا تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہی ہوگا شرمین عبید چنوئے صاحبہ جو ہیں, جن کو اپیرنٹلی کوئی پرائزز بھی ملے اور اس طرح کی چیزیں, تو ان کی ایک شاہکار آیا جی یہ, اور اس میں بیسکلی اگین یہی جو LGBT والا معاملہ ہے اور اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کے اوپر یہ بات کی ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس فار فیو کلپس اور اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. کہ انہیں اپنی شناخت جو مل گئی, خواجہ سراؤں نے پریس کلب کے باہر خوب ہلا گلا کیا. This bill میں it provides for employment opportunities, education کی facilitation. وراثت اور تعلیم, روزگار, ووٹ, عوامی عہدے کا حق, صحت, اجتماع کی آزادی, عوامی مقامات تک رسائی اور جائیداد کا حق دیا گیا ہے. بات سنیں, یہ جو جائیداد کا حق دیا گیا ہے, تعلیم کی, یہ تو آپ مرد ہو کے بھی لے سکتے تھے, آپ عورت ہو کے بھی لے سکتے تھے, تو آپ کو ٹرانسجنڈر, ہاں مرد ہو کے پھر بھی آپ کو زیادہ ملتا. آپ پہ کیا دلائل ہیں؟ ڈزنٹ میک اینی سینس. چلیں آگے سنتے ہیں, شاید کوئی آگے دلائل آ ہی جائیں. یہ ٹرانس کمیونٹی کا جو ایکٹ آیا تھا وہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات تھی. پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ملک تھا جو کہ نہ صرف یہ کہ ٹرانس کمیونٹی کے حقوق کو تسلیم کیا بلکہ اس کو قانون کی شکل دی. انفارچونیٹلی جینڈر ایکس والا کارڈ ڈال کے ہر حلقہ اس کو ایبزارب نہیں کر سکا. ان کو لگا یہ کیسے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, ان کی تو وہ جگہ ہی نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. اچھا بائی دا وے سب کی چہرے دکھا دیے ہیں, میرا چہرہ بھی آ گیا, سینٹر مشتاق صاحب کا بھی آ گیا, ماریا بی کا بھی آ گیا, سب کو انہوں نے فیچر تو کر دیا کہ جی کچھ لوگ نہیں برداشت کر سکے. بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا, ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ جی وہ برداشت نہیں کر سکے, کیا کوئی پرسنل مسئلہ تھا ٹرانسجنڈر کے ساتھ, سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں. خواجہ سرا سارے خوشی منا رہے ہیں جو شروع میں بھی آئی تھی, یہ سارے انہوں نے ایک ٹرم یوز کی ہے, خواجہ سرا سارے. اب خواجہ سرا سے عوام کیا سمجھ رہی ہے کہ کون سے لوگ جو کہ معذور ہیں, حالانکہ کیا وہ لوگ ہیں, یہ تو وہ سارے لوگ ہیں جو اصل میں مرد ہیں اور ڈریس اپ ایز کیا. اور یہ بات جب آپ کی آڈینس کے لیے یہ بات میں بہت بار دہرا چکا ہوں, آپ چیک کر لیں خواجہ سرا کلچر. میرب موئز جیسے خواجہ سراؤں نے بھی ایون ٹرانسجنڈرز نے چیلنج کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی انٹرسیکس ڈھونڈ کے دکھا دیں ہمیں. انٹرسیکس لوگ اس کلچر کا حصہ نہیں ہوتے. اول تو وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, بایولوجیکل میلز ہی ہوتے ہیں, ہاں, اور یہ باقاعدہ کورٹ میں
ایک آرگنائزیشن فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تو باقاعدہ ایک آرگنائزیشن ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن جس میں سرجنس تھے اور اس طرح کے لوگ تھے, سائیکالوجسٹ تھے, جو کہ انٹرسیکس کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کا فری علاج بھی کرتے تھے اور اس پہ وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے 100 سے زائد انٹرسیکس لوگوں کا علاج کیا اور وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. وہ باقاعدہ پیش ہوئے, انہوں نے باقاعدہ جج صاحبان کو جو سرجریز انہوں نے کی اس کی رپورٹس بھی جمع کرائیں, اور انہوں نے بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ انٹرسیکس یہ ایک مت ہے کہ کسی کے گھر انٹرسیکس پیدا ہو گیا تو یہ خواجہ سرا آتے ہیں اور کیس کر کے لے جاتے ہیں, کس لاء کے تحت کیس کر کے لے جاتے ہیں. یہ سب کہانیاں انہوں نے گھڑی ہیں, اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے, اور انٹرسیکس لوگ خواجہ سرا کلچر کا حصہ نہیں ہوتے. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں, وین ایور یو سی اے خواجہ سرا آؤٹ ان دا اسٹریٹ, نو دیٹ ہی از اے میل. صحیح بات ہے, ویری ویل سیڈ. آگے سنتے ہیں جی. ہم اس قوم کی فاؤنڈیشن ہے. یہ اٹیک ہمارے خاندانی سسٹم پہ ہے, ہماری ریلیجس بلیفز پہ ہے, اور ہمارے بچوں کے مستقبل پہ بھی ہے. مافیا سے ان کا تعلق ہے جہاں یہ بچوں کو گھوم کر کے اسی انڈسٹری میں لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پہ جو خواتین کی اپیرنس اختیار کرتے ہیں. اس ایجنڈے پہ صرف آپ کو ذلت ملے گی اس دنیا میں اور اگلی پہ. یہ جو قانون ہے یہ ایک کلچرل انویژن ہے, یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے. کوئی ایک نفسیاتی عارضہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے جو جینڈر الاٹ کیا گیا ہے, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. کہ 10 لاکھ 1 ملین ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں جمعے کے دن ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف. اس لیے ان ویڈیوز کو اپلوڈ کریں, تقریریں کریں, نعرے لگائیں, پکچر بنائیں, بڑے پیمانے پر اس کو تقسیم کریں. میری یہ اپیل ہے. جیسے ابھی دیکھیں نا, اس میں نے آپ کو کہا تھا نا خرم, یہ کلپس کاٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کرتے ہیں. کلپ میں جو بات وہ توحا کی آواز تھی شاید, اس نے کیا کہا ہے یار, اس نے تو وہ کہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پہ جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو اس سے کیا ذلت ہو گئی ہے یار, یعنی اللہ سے دشمنی. ٹیکنیکلی یہ 100% ان کے اگینسٹ جاتی ہے. ہاں, تو اس سے ذلت ہو گئی یار. اللہ اکبر, اللہ کی بات سے ذلت ہو گئی. اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا دیکھیں طه بھائی نے ایک اور بات کی کہ یہ چھوٹے بچوں کو کافی چھوٹی عمر سے گروم کرتے ہیں ٹو بی خواجہ سرا. بالکل ٹھیک بات ہے. پھر وہ اب زندگی گزارتے ہیں عورتوں کی طرح, ہوتے وہ مرد ہیں. ان پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے لعنت فرمائی. تو اچھا ان کا کوئی ریبٹل دیں نا, کوئی جواب دیں. اچھا یہ جو آپ نے کلپس ڈالی ان سب کے جواب دیں کہ یہ کیا آپ کا اس کا یو نو واٹس دی الٹرنیٹیو. ڈاکیومنٹری ہوتی ہے نا, یہ دیکھنے والا اصل میں ہر مائنڈ جو ہے, ہر مائنڈ وہ اسمارٹ تو نہیں ہوتا, حالانکہ تھوڑی سی بھی سمجھ ہو نا انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈاکیومنٹری کا ایجنڈا کیا ہے, کیا پوز کیا گیا ہے. ایک جو نیوٹرل ڈاکیومنٹری ہوتی ہے زیا بھائی, اس میں دونوں اطراف کے لوگوں کے جو ہے نا وہ انٹرویوز ہوتے ہیں اور اپنا بائس نہیں ہوتا اس میں لوگوں پہ چھوڑا جاتا ہے کہ ایک ڈسکورس ہے, آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو آپ چیز جس طرح سے ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے جو چیزیں ہیں, تو اس سے تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ پیش کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے تو قرآن کی ایک یا دین کی ایک بات کو بھی جو ہے نا, اتنی صریح بات کو وہ نیگیٹو بنا کے پیش کر دیا. ایبسلیوٹلی ویری ٹرو. ابھی آگے دیکھتے ہیں جی کیا چلتا ہے اس میں. کہ یہ ٹارگٹ آپ کے سامنے, آپ نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ وہ سب سے اتنی مارجنلائز کمیونٹی ہے اور یو نو دے آر آلسو بیکم دا سب سے ایزی ٹارگیٹ. آپ کو پتہ ہے جو پبلک انفلوئنسز آج ہیں یہ بنے ہی اس ایکٹ کے بعد ہیں, یہ اس سے پہلے نہیں تھے. مارجنلائزڈ کمیونٹی تو انٹرسیکس ہے نا, ٹھیک ہے. مہم انٹرسیکس کے بارے میں ہونی چاہیے نا, کیمپین جو چلنی چاہیے, حقوق کی لڑائی جو ہونی چاہیے وہ تو انٹرسیکس کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ تو کسی اور چیز سے. اچھا یہاں پہ یہ شہزاد بھائی بھی آگے ہیں بیچ میں, یہ بھی اب جو ہے نا اپنی بیچ میں بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ بہت سارے انفلوئنسر جو بنے ہی اس ایکٹ کے بعد ہیں, حالانکہ آپ دیکھو کہ آپ پہلے کیا تھے اور اب آپ کیا ہو, اور آپ نے کس طرح سے اپنی شناخت کو چینج کی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے. جا رہی ہے اور اسے مجبور کیا گیا ہے اس ہیٹ کیمپین کے ذریعے. The social media medium is playing a very active role in spreading disinformation, misinformation and hate speech about the transgender and Khwaja Sara community. جب اس طرح کے ہیش ٹیگز چلائے جاتے ہیں اور وہ ٹرینڈ میں آ جاتے ہیں, جو یوزر ہے آن لائن ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے. پوری ایک ٹیم ہائر کی جاتی ہے جس کو پر ہیڈ 30,000 35,000 روپے دیے جاتے ہیں, اور ان ایک انسان کی کم از کم 6 سے 7 آئی ڈیز ہوتی ہیں, اور یہ گروہ تقریباً 400-300 لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک ساتھ
یہ کون لوگ ہیں یار 30 سے 35 ہزار روپے جن کو مل رہا ہے, مجھے بھی بتائیں. یہ پتہ چلا یار ہم بھی سائن اپ کریں. ان کی اپنی ٹیم ہوگی, یہ 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں جن کو 30 سے 35 ہزار روپے. اپنی اسٹریٹجی سمجھے وہ ہم, تو پھر ہم تو نقصان میں رہے, ہم تو فری میں کر رہے تھے. یہ 200 ملین روپیز میں سے 35 ہزار دیتے ہیں. 35 ہزار روپے ٹھیک ہے. یہ ضیاء بھائی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں, یہ جو 30 سے 35 ہزار روپیہ دیتے ہیں یہ اصل میں نا کیونکہ شہزاد بھائی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ٹھیک ہے, تو بلاول کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے نا وہ واقعی میں اس میں نا کوئی 1000-1500 پورے پاکستان میں انہوں نے لوگ پیڈ بٹھائے ہوئے ہیں 30 سے 35 ہزار جو کہ ٹرینڈنگ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ادھر سے دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ شاید سارے حصہ کرتے ہیں, سارے حصہ نہیں کرتے, لوگوں کے آرگینک فالوورز بھی ہوتے ہیں. وقت پہ ٹویٹ کرتے ہیں, ہیش ٹیگ لگاتے ہیں اور اسی ہیش ٹیگ کو اتنا چلاتے ہیں کہ وہ ٹرینڈنگ پہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ عوام کی آواز لگنے لگتا ہے. تو میرے خیال ہے عوام کی آواز پھر پوچھ لیتے ہیں, آپ ہی کوئی سروے کر لیں, پھر دیکھ لیں عوام کی آواز کیا ہے. آپ ایک سروے کر لیں. ہاں ان سے کہا آپ ایک سروے کریں. صحیح بات ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہمارے والے بھروسہ نہیں, ہم پیسے دے رہے ہیں. آپ سروے کر لیں اور ایک امپارشل قسم کی سروے کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا عوام کی. اور میں ایک چیلنج دیتا ہوں ان کو, یہ سروے کا سیمپل اگر صرف پاکستان کے خواجہ سراؤں کو بھی بنائے نا تو 50% خواجہ سرا تو اس کے خلاف. سروے چھوڑیں, آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس دیکھ لیں, چھوڑیں سروے, کیا کریں گے اتنا لمبا کام. چلیں جا کے دیکھتے ہیں. اتنے پر اعتماد طریقے سے پھر جھوٹ بول رہے ہو شہزاد بھائی, پروف ہی پروف ہیں ہر طرف تمہاری 2 نمبری کے اور تمہارے مرد ہونے کے, اور اس کے بعد پھر میری ایک تصویر لگا دی گئی ہے نیچے. Listen up, you Komelut. No one supports your head will be dragged on the streets of Karachi. This country was made for Islam. This is kind of stuff people like Shehzadi Ra, ATC and gang of so-called liberals want to normalize and promote and destroy the youth children of Pakistan. We don't care and we will raise our voice fearlessly against this. Even our lawmakers confuse the term when they make laws called transgender laws, when they really mean those for hermaphrodites. Nobody uses the term hermaphrodites. The only organisms for which you use the term hermaphrodites is earthworms. ان کے آپ نے کیسے دیکھ لیے پارٹ. ایک اور اہم معاملہ, وفاقی شرعی عدالت نے خواجہ سرا ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا ہے. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتا ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کی سیکشن 2 اور 3 کو اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دے دیا گیا ہے. جب میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ پریس کانفرنس میں میں جب گئی تھی تو انہوں نے تمام فرقے کے علماؤں کو بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ, اور انہوں نے مستقل تابر توڑ حملے کیے کہ ہم جنگ کریں گے. معذرت کے ساتھ ہم آپ کی کہی ہوئی باتوں سے متفق نہیں ہیں کیونکہ اس بل کو صحیح سے پڑھا نہیں گیا ہے. اس بل میں بہت صاف اس کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ مرد سے عورت آپ نہیں بن سکتے, نہ عورت سے آپ مرد بن سکتے ہیں, آپ ایکس کارڈ کی طرف جا سکتے ہیں, یعنی کہ ہمارے کارڈ کی طرف. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس ایکٹ کے بارے میں گراؤنڈ کمیونٹی تک بات پہنچائی جائے کہ یہ ایکٹ ہے کیا. اس میں ضیاء بھائی انہوں نے بات کی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, وہ تو میرے خیال میں اب تک کلیئر ہو گیا, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ لوگ اصل میں کنفیوژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب اس پہ ہم نے ریسرچ سٹارٹ کی تو میں خود نہ صرف خود ان کے پاس چل کے گیا, وہ بھی حسن ظن رکھتے ہوئے, حالانکہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, پہلے ہی پتہ تھا. یعنی آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں وہ بھی کہے گا یار 2 ہی جینڈرز ہوتے ہیں, 2 ہی بایولوجیکل سیکس ہوتے ہیں. میں کہا چلو پھر بھی یار شاید کوئی نئی بات پتہ لگ جائے, ان کو انگیج کرنا چاہیے. اور ہم نے ان کو اپنے اجلاسوں میں بھی بلایا, صحیح ہے, ان کو کہا آؤ بیٹھو. ایون کہ ہم نے تو ان کو جو ہیومن رائٹس کمیٹی تھی اس میں بھی کہا کہ جو کچھ یہ پیش کر سکتے ہیں کریں. پھر فیڈرل شریعت کورٹ میں انہوں نے پیش کیا. ابھی جیسے انہوں نے جماعت اسلامی کی بھی ایگزامپل دی, میں اب ان کو چیلنج کرتا ہوں, مجھے بلائیں نا, صحیح ہے, یا آپ میں سے کسی کو بلائیں نا, اپنے فورم سے بلائیں اور ہمارا موقف بھی سنیں. یہ خواہ مخواہ میں یہ جو باتیں کریں نا کہ یہ لوگوں کو کتاب کا ایک رخ دکھا رہے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے کتاب کا کوئی ایک رخ نہیں دکھایا, ان کو بڑا فیئر چانس ملا تھا. یہ بالکل ویسی بات ہے جب یہ قادیانیوں کے اوپر پابندی لگی نا, تو اس ٹائم ان کا جو سو کالڈ خلیفہ تھا اس کو پارلیمنٹ میں بلا کر نا کچھ 40 دن تک باقاعدہ جرا ہوئی اور بحث ہوئی ایک ایک پہلو پر, اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس لیے وہ اسے آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ دے آر نان مسلمس, صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کو پراپر فیئر چانس دیا گیا تھا. اسی طرح ان کو بھی ہم نے کیا کورٹ میں اور دیگر پلیٹ فارمز میں فیئر چانس نہیں دیا. کورٹ میں تو بلکہ آخری دن تو مجھے یاد ہے
انہی کی کمیونٹی کی ایک آج کل وہ ہیومن رائٹس منسٹری میں جاب بھی کرتی ہیں, ریم شریف صاحبہ, جن کا اصلی نام عاصم شریف بھائی ہے. تو عاصم شریف بھائی کھڑے ہوئے کورٹ میں اور رونے لگ گئے. صحیح ہے, تو جج صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے جذبات کی یہ عدالت قدر کرتی ہے, لیکن یہاں پر ایموشنل آرگیومنٹ نہ دیں, کوئی لیگل آرگیومنٹ دیں, کوئی ریشنل بات کریں. تو انہوں نے پھر کچھ باتیں کی. صحیح ہے, جو بھی باتیں انہوں نے اپنا یعنی موقف پیش کیا. اور آپ کو پتہ ہے ضیاء بھائی, اس کے وہ آخری دن تھا آرگیومنٹس کا. اس کے بعد JUI کی طرف سے تھے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, وہ کھڑے ہوئے. ان کے بعد اوریا صاحب کھڑے ہوئے, اور پھر سینیٹر مشتاق صاحب کھڑے ہوئے. تینوں نے بتایا, کہا سر نو فردر کمنٹس. جو ان صاحب نے, عاصم شریف صاحب نے ایکسپلینیشن دی ہے, ہمارا بھی یہی موقف ہے. اللہ اکبر. صحیح ہے, یعنی ان کو اس حد تک ہم نے فیئر چانس دیا, اور اس کے باوجود بھی اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے, یعنی آپ کہو گے کہ جی سورج کالا ہے, صحیح ہے, یا دودھ سیاہ ہے, تو آپ کے کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا نا. صحیح ہے, تو لوگوں نے تو فیصلہ کرنا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر. بالکل صحیح ہے, تو یہ وہی والی بات ہے. تو یہ آئی تھنک جس طرح ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جو سائنٹیفک دنیا ہے نا, وہ اس کو اب کیسے دیکھتی ہے. جس طرح ابھی بھی ہم نے دیکھا تھا, شروع میں ہم بات کرتے ہیں ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں, کہ وہ لوگ بڑے کیٹیگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جینڈر صرف 2 ہی ہیں, اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مین کائنڈ وہ ایسے ہی رہے ہیں. اگر کسی بندے کو کوئی اپنے بارے میں شک ہے یا ابہام ہے یا کوئی فیلنگز یا سینٹیمنٹس ہیں, وی آل نو کہ فیلنگز اور سینٹیمنٹ سے کوئی قانون بنتا نہیں ہے, نہ ہی فیلنگز اینڈ سینٹیمنٹس آپ کی آئیڈینٹی بن جاتے ہیں. مطلب کہ آپ کو کہ جی میں یہ فیل کرتا ہوں تو مجھے یہ مانا جائے. اگر میں کہتا ہوں جی مجھے امریکہ کا پریزیڈنٹ مانا جائے کیونکہ میں فیل کرتا ہوں, تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. دس از ناٹ ہاؤ دا ورلڈ ورکس. اینڈ آئی تھنک یہ جو پیپل ہیو ہیڈ اٹ اپ ٹو ہیئر ود دس ووک نانسنس, ویسٹ ہیز ووکن اپ ٹو دا ریالٹی آف اٹ. باقی یورپ میں بھی اب یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. پیپل آر سمپلی ناٹ بائنگ اٹ. اب دیکھو یہ ایون جو ان کے بڑے بڑے برانڈز ہیں نا, جس طرح ڈزنی ہے فار ایگزامپل, ڈزنی وہ تو ہو ہی گیا کہ جی یعنی ووک ہوتے ہوتے وہ بروک ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اتنی ایسی ویڈیوز بنانے کی ہیں, فلمیں بنائی ہیں, ان کو اتنا بڑا بیک لیش آیا ہے. دنیا کے سب سے ورسٹ ٹریلرز اب ان کے سامنے آ رہے ہیں, موسٹ ڈس لائک ویڈیوز آ رہے ہیں, اتنا ان کو بیک لیش مل رہا ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے بڈ لائٹ کی بات کی تھی, ان کو کیا نقصان ہوا. پھر جن برانڈز نے اس جگہ پہ ہاتھ ڈالا ہے نا, ان کو نقصان ہی ہوا. کیوں؟ کیونکہ عوام کا سینٹیمنٹ یہ ہے. ناٹ ایون, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا مسلم عوام, میں کہہ رہا ہوں جو لوگ فطرت پر ہیں, جو کامن سینس پہ ہیں, وہ دے آر ناٹ بائنگ یور نان سینس فرینکلی وچ یو آر ٹرائنگ ٹو پیڈل ٹو دیم. تو دس از اوور فرسٹ اینڈ فارموسٹ فرام اے کامن سینس پرسپیکٹیو اینڈ فرام اے بایولوجیکل پرسپیکٹیو. رہی بات اسلام کی, اسلام تو پہلے بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے, اور وہ پہلے سے بھی آپ کو اس کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ جو انہوں نے ابھی بات کی تھی نا یہاں پہ کہ جی جو شہزاد بھائی تھے, یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے رولز کو نہیں پڑھا. بھائی جان آپ نے اس میں یہ لکھا ہوا تھا, یعنی اسی جو وہ جو لا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی ایوری پرسن شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. مجھے بتائیں یہ کس قانون کے تحت سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ میں اپنی آئیڈینٹی خود ہی ڈیسائیڈ کروں. میں جو ہے نا کون ہوں, میں پریزیڈنٹ کہہ دوں, پرائم منسٹر, میں ٹیبل ہوں, میں چیئر ہوں, میں کرسی ہوں, میں گلاس ہوں, میں پین ہوں, کچھ بھی کہہ دوں اپنے آپ کو آپ مان لیں. پوری دنیا یعنی اف آئی ہیو سم کائنڈ آف ڈیلوژن آئی ایکسپیکٹ ایوری ون ٹو پلے along with me. یعنی مجھے کوئی دماغی مسئلہ ہے, میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں, میں چاہتا ہوں سارے مجھے پرسیو کریں. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو شیئر ہوا میرے ساتھ کہ وہ گاڑی میں 2 حضرات جا رہے تھے, پولیس والے نے ان کو روک لیا. تو اس نے پوچھا جی آپ کا لائسنس, تو جو ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے کیٹ. تو اس نے کہا سر ان دا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کیٹس آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرائیو دا کار, تو آپ کو اریسٹ کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا بھائی جان اگر اس طرح کھیلنی ہے گیم تو پھر چلو تھانے. اور اس نے کہا تم کون ہو جو ساتھ بیٹھا تھا؟ اس نے کہا میں اس کا لیگل اونر ہوں. اور اس نے کہا تمہارے پہ بھی جرمانہ ہوگا کہ تم نے ایک بلی کو اجازت کیسے دی گاڑی چلانے کی. سو یہ اوور یعنی پاگل پن کی بات ہے یار, کچھ بھی ایسی سینس نہیں ہے. سو انہوں نے جو ڈبہ کھولا تھا نا, فرینکلی اسپیکنگ یہ ڈبہ بند ہی نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ کہتے ہو کہ یو کین ہیو اینی جینڈر, جو بھی آپ پرسیپشن میں لے کے آ سکتے ہو, انفینٹ جینڈرز ہیں, اس کا مطلب ہے اینی ون کین سے واٹ ایور دے وانٹ اینڈ پیپل شوڈ ریسپیکٹ اٹ. اس طرح کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اور اسلامکلی اسپیکنگ جو آپ نے دروازہ کھولا تھا وہ یہ تھا کہ مرد حضرات اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں ایز فیمیل, گیٹ ان ٹو ریلیشن شپس ود مین اکارڈنگ ٹو شریعہ, کہ جی یہ تو ایک ٹیکنیکلی تو یہ عورت ہے یا یہ ایکس کارڈ پہ ہے لیکن یہ آئیڈینٹیفائی اے وومن کر رہی ہے, تو اس کی شادی ایک اس شخص سے ہو رہی ہے جو ایکچولی مین ہے. اور ابھی بھی وہ ریسنٹلی بھی آپ مجھے ویڈیو دکھا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے شو سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر ایک خواجہ سرا کمیونٹی کے شخص کی شادی ہو رہی ہے ایک مرد کے ساتھ. یعنی یعنی آپ کہتے ہیں نہیں یہ کہاں پہ ہو رہا ہے, آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا منجی تھلے ڈانگ پھیرو, آپ کو نظر آ جائے گا یہ کہاں پہ ہو رہا ہے. ہمارے نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں, محلب جمیل ایک ٹرانسجینڈر ہے جو کہ پراپرلی میرڈ ہے ٹو اے میل.
صحیح ہے, لیگلی میرڈ ہے, اور وہ میاں بیوی کی طرح معاشرے, یعنی آپ اس کو ٹرانسجینڈر آپ اس کہیں کہ وہ ایکچولی میل ہے, میل گیٹنگ میریڈ ٹو میل. ہاں, میل گیٹنگ میریڈ ٹو میل کی ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی. دوسری بات یہ جو مانی اے کیو ہے, یہ خود ایک عورت ہے, یہ ٹرانسجینڈر میل ہے, اور اس نے شادی کی ہوئی ہے ایک عورت سے, یعنی ایک عورت نے ایک عورت سے شادی کی ہے, اور اس طرح کی ہزار ایگزامپلز ہیں. اگر ان کو شوق ہے, کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے, اگر کسی دن انشاءاللہ اسپیشلی ایک لسٹ جاری کریں گے جس میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں نا نہیں ہم یہ تو نہیں کرنا چاہتے, یہ تو ہمارے اوپر الزام ہے, وہ سارے الزام انشاءاللہ سچ ثابت ہوں گے آپ ہی کے منہ سے. اور مزے کی بات یہ, ان کی جو اپنی آرگنائزیشنز ہیں وہ خود اوپنلی کلیم کر رہی ہیں, کوئی LGBT کے نعرے لگا رہا ہے, ایک طرف کہتے ہیں نہیں ہم LGBT کے فروغ کے لیے نہیں آئے, آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو بھائی ہمیں بتاؤ ہم کون سی بات مانیں. یہ بات مانیں جو ابھی تم بول رہے ہو, تم ڈاکومنٹس میں کہہ چکے ہو کہ جی ہم تو LGBT کی پروموشن کے لیے کام کریں گے وغیرہ وغیرہ, آپ کی ساری آرگنائزیشن یہ باتیں کریں. تو چلیں ہم تو اسلامک پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی میں قوم لوط والے کام تھے. کیا کام تھے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو legalize, normalize and make men having sex with men something normal. ابھی اس وقت اس کا جو ڈبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک مرد تو ہے بایولوجیکل, لیکن بایولوجیکل سیکس اور جینڈر میں تو فرق ہوتا ہے نا, تو اس لیے لیٹ سپوز یہ عورت ہے اور لیٹ سپوز یہ مردی ہے, تو دونوں کا نکاح ہو گیا یا شادی ہو گئی یا ریلیشن شپس ہو گئے, تو اس میں کیا سی بات ہے, اٹس اے مین ہیونگ ریلیشن, بٹ اٹس ناٹ. وین یو کم ڈاؤن ٹو دا بایولوجی آف اٹ, اٹس اے مین ہیونگ ریلیشنز ود اے مین. تو یہ پھر کس کے, یعنی کون سی قوم پہ لے کے آئے آپ کو؟ قوم لوط کے علاوہ تو دیر از نو ادر قوم جس کے اوپر یہ عذاب آیا. قوم لوط کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں نا, یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں نا, جب دماغ میں فطور ہو تو بندہ کیا کرے. قوم لوط کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب اس ایکٹ کی وجہ سے نہیں آیا جو ایکٹ وہ کرتے تھے, بلکہ وہ ریپ کیا کرتے تھے, تو اس لیے عذاب آیا. اچھا مجھے نہیں پتا, یہ ان کو پتہ کہاں سے چلا, مفسر ہے مولانا بھی ہے نا, تو ایک تو تشریح بھی ایسی کر دیتے چلا یار. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کو نہیں پتہ چلا, اور جتنے اسلاف گزرے کسی کو پتہ نہیں, ان کو پتہ چل گیا. یہ وہی بات ہے نا, خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. یعنی کہ جس انسان کے دل و دماغ میں ٹیڑھا پان ہونا, وہ پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال ہی لیتا ہے. تو ہمیں جانا پڑتا ہے مین اسٹریم باڈی آف مسلمس کے ساتھ کہ واٹ آر دے سیئنگ, کہ بجائے ہم آپ کی ایک رینڈم جو ہے نا وہ اوپینین کو لے کے بیٹھے. تو بہرحال دس از کوائٹ weird and bizarre جو انہوں نے claims یہاں پہ کیے ہیں. I think nobody with half a brain cell would acknowledge these type of things. اچھا going forward guys, let's move on to another very interesting bit of news. اور یہ جو نیوز ہے یہ ہمارے پاس جی آ رہی ہے none other than ملالہ یوسفزئی. ایک آرٹیکل ہے اور یہ میں نیوز رپورٹ یہاں پہ شیئر بھی کرتا ہوں. very interesting article. It mentions کہ ملالہ یوسفزئی champion of human rights but only when it aligns with US interests. تو ابھی حال ہی میں یہ پاکستان آئی ہوئی تھی, پتہ نہیں ابھی ایجوکیشن کانفرنس تھی کوئی لاسٹ ویک, اس میں ابھی بھی ادھر ہی ہیں, نہیں یہ معلوم نہیں پتا. خیر anyway آگے وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جی ملالہ سلیکٹیو ایکٹیویزم, notably her silence on issues conflicting with US policy, questions her impartiality as a human rights advocate. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. آگے لکھتے ہیں جی critics argue Malala's advocacy aligns with Western interests, making her a tool for US narratives rather than a champion of universal rights. اب یہاں پہ وہ جو ایگزامپلس دے رہے ہیں میں وہ ون بائی ون ایگزامپلس لسٹ کرتا ہوں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں deafening silence on women's oppression in Pakistan, کہ ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر بروٹل کریک ڈاؤن ہوا, پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹرز, ویمن پولیٹیکل ورکرز وغیرہ وغیرہ, اس پہ ملالہ خاموش ہیں, حالانکہ وہ بنتی ہیں چیمپئن آف ہیومن رائٹس. دیکھیں نا جس بندے کی فیلڈ ہے اس پہ تو وہ بولے نا. پھر آگے لکھتے ہیں جی غزہ کنوینئنٹ بلائنڈ اسپاٹ, غزہ کے بارے میں بس اگنور کیا ہوا ہے, ٹوٹل اگنور ڈالا ہوا ہے. اس پہ ان کو وہاں پہ ہوتے ہوئے قتل و غارت, بچے عورتوں کا جو یعنی بے دریک قتل ہے وہ ان کو نظر نہیں آیا. آگے لکھتے ہیں مس ریپرزینٹنگ افغانستان ویسٹرن نیریٹو, اب ویسٹرن نیریٹو پہ افغانستان کو بھی یعنی پینٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے پیٹرن آف کمپلائنس, تو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جی واٹ ایمرجز فرام دیز ایگزامپلز از اے پیٹرن, ملالہز ایڈوکیسی کنسسٹنٹلی اوائڈز ایشوز دیٹ چیلنج US فارن پالیسی. یعنی کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی US فارن پالیسی کے ساتھ کانفلکٹ آ رہا ہے, ملالہ کی آواز وہاں پہ آپ کو چپ ملے گی. اور آخری پوائنٹ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی دا نوبل laureate ایز اے پولیٹیکل ٹول, کہ اس کو باقاعدہ طور پر پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. سو دیز آر تھنگس. اور پھر اینڈ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اے کال فار جینوئن اکاؤنٹیبلٹی, کہ ملالہ یوسفزئی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کہ وائی از اٹ کہ جو بھی ایسا ایجنڈا پوائنٹ ہوتا ہے جو US فارن پالیسی کے ساتھ لائن اپ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ آپ کو یہ نظر آئیں گی, اس کے علاوہ sannata.com. تو دانیال بھائی ذرا آپ کا اس پہ ذرا رائے دیں. جی بھائی, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نوبل laureate ہیں, نوبل پرائز ملا ہے ان کو, آپ کو ان پہ فخر کرنا چاہیے, اور آپ لوگ کیوں ملالہ کے ساتھ آپ کو کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ملالہ کے ساتھ ہمیں کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے. ملالہ کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس نے آپ کا ادھار نہیں دینا. ہاں وہ ایک ملالہ جو ہے وہ
جو پورا جو اس کے ارد گرد اسٹوری بنائے گی نا, وہ اسٹوری ایک ایجنڈا کے تحت بنائے گی. اس ایجنڈا کو بہت سارے پوائنٹس جو ابھی آپ نے پڑھ کے بتائے وہ بھی ثابت کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. ملالہ یوسفزئی کے جو والد صاحب ہیں وہ جرنلزم سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جی ملالہ جو ہے نا بہت ہی چھوٹی عمر سے نا ڈائری لکھا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی بھائی, ڈائری لکھا کرتی تھی. اور جب ملالہ یوسفزئی کا جو بھی اٹیک وغیرہ ہوا اور جب یہ منظر عام پر آئیں ملالہ یوسفزئی, تو اس ٹائم جو ان کی ڈائری جو ہے نا, اس ٹائم میرے خیال میں ان کی عمر تھی 13-14 سال تھی, 15 سال تھی, اس طرح تھی. بل جو بھی ان کی عمر تھی اس سے بھی وہ 10 سال پہلے سے ڈائری لکھ رہی تھی. تو وہ جب حساب لگایا لوگوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے ملالہ 2 سال کی عمر سے ڈائری لکھ رہی ہے. اللہ اکبر, دیکھیں وہ بھی بی بی سی میں اور اس طرح کے بڑے نیوز نیٹ ورک کے ساتھ 2 یا 1.5 سال کی عمر سے وہ ڈائری لکھ رہی ہیں, اور وہ باقاعدہ. تو ادھر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کریکٹر کریٹ کیا گیا. صحیح ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے, آپ جا کے چیک کر لیں, ان کے والد صاحب کی کتاب پڑھ لیں. تو وہاں سے ہی آپ کو یہ بات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہاں پر کچھ غلط ہے, یہ جھوٹ کے اوپر کچھ مبنی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ مجھے بتائیں ملالہ یوسفزئی کا جو واقعہ جو کہا جاتا ہے, پہلی بات یہ کہ واٹ آر دا چانسز آپ کو سر پہ گولی لگے آپ سروائیو کریں گے, گو کہ ہمیں اس چیز سے ہمدردی ہے. میں پرسنلی یہ نہیں کہتا کہ اٹیک غلط ہے, لیکن پھر بھی دیر از اے کویسچن. لیکن اس بس میں اس دن اور بچیوں کے اوپر بھی تو اٹیک ہوا تھا. جی ہاں, وہ پوری بس تھی بچیوں کی, ان کا کیا ہوا؟ بلکہ ان کی اپنی جو بیسٹ فرینڈ ہے جو ان کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک دفعہ پوری پریس کانفرنس کی تھی یہ پورا ملالہ والے انسیڈنٹ کے حوالے سے, ان کو زبردستی چپ کروا دیا گیا. صحیح ہے. اور اگین دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملالہ کو اگر اتنا ہی زیادہ درد ہوتا پاکستانی خواتین کا, اور بالخصوص جو بچیاں ہیں پاکستان کی, تو پاکستان کبھی چھوڑ کر نہ جاتی. صحیح, وہ یہاں پر رہتی ہیں اور اپنی قوم کی اور اپنی جو خواتین ہیں ان کی وہ خدمت کرتی. تو شروع دن سے ہی ضیاء بھائی ملالہ یوسفزئی جو ہیں انہوں نے ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. اور میں یہ مجھے بتائیں پبلک سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہے؟ لائک مجھے تو لگتا ہے کہ اوور لوگ یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, وہی سمجھتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ گھاس کھا رہے ہیں. اور تو یہ اب کامنٹ سیکشن میں چلے جائیں آپ, سمپل سی آپ جو بھی پوسٹ گائز آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی پلیز مینشن کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو گائز تھنک, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملالہ کی اسٹوری ڈز اٹ چیک آؤٹ اور ڈز اٹ ناٹ چیک آؤٹ؟ تو اگلے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ میں ہم ضرور آپ کے کامنٹس کو انکلوڈ بھی کریں گے. اچھا بہرحال میں یہ پارٹ پڑھ دیتا ہوں جو یہاں پہ لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ملالہ یوسفزئی commonly celebrated in the media as the symbol of resistance against oppressive regimes, now finds herself mired in controversy for her conspicuous silence on issues that challenge US foreign policy. While she remains vocal on certain global issues, her selective activism, carefully aligned with Western interest, has raised serious questions about her impartiality and true motivation as a global human rights advocate. تو یہ اصل بات ہے جی. تو گیم تو جی جناب والا یہاں پھنسی ہوئی ہے, اور ظاہری بات ہے لوگوں کو بھی جو ہے نا پتہ لگ ہی چکا ہے. پہلے ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب یہ اسٹوریاں نئی شروع ہوئی تھی نا, تو لوگوں نے کہا او ہو واہ واہ کیا بات ہو گئی, اور چیمپئن. People are exposed to it now because of what she has been saying over the last few years, and I think now pretty much اس کی بات irrelevant ہو چکی ہے. People don't even take it seriously anymore کیونکہ وہ اتنی اوپنلی ہو چکی ہے. اور دیکھیں جتنی باتیں بھی آپ جن زی کے بارے میں کہنا کہ جن زی میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, جن زی کو آپ کریڈٹ جو دیں گے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو فیکٹ چیک کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اتنا جھوٹ سن لیا لیفٹ رائٹ سے, یعنی سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے, کہ ہمارے بڑے جو ہے نا, یعنی ہمارے امی ابو وغیرہ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں بیٹا وہ جو ہے نا واٹس ایپ پہ فلاں خبر آئی تھی وہ لگتا ہے سچ ہے. تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ابو جو کچھ بھی واٹس ایپ آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا, یا اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی تو وہ سچ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل تو اے آئی کے تھرو ہمیں تو پتہ ہے کیا چیز جنریٹ نہیں ہو سکتی. سو ابھی نا اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو پیڈل لائز, تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. اور اسی لیے ابھی دیکھیں ٹرمپ نے بھی جو ٹک ٹاک کو ان بین کیا, بین ہونے جا رہا تھا نا, اس نے وہ روک دیا. ادھر سے ایلون ماسک آلدو آج کل وہ بھی بڑا کنٹروورشل ہوا ہے, لیکن چلو ایکس جو ہے وہ کھلا پلیٹ فارم ہے, جو مرضی آپ اس پہ پوسٹ کریں. لائک وائز ٹک ٹاک جو تھا نا, آپ کو پتہ ہے اسرائیلی لابی جو تھی دیٹ واز اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی کہ کسی طرح سے امریکہ میں ٹک ٹاک بین ہو جائے. کیونکہ اور ان کا ایک بندہ تھا جو کہ ان کی لابی کا بڑا مین کریکٹر ہے, اس کا ایک انٹرویو میں دیکھا جس میں وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے اپنا فیس سیونگ کرنا چاہتا ہے اس کو ٹک ٹاک کو بین کروانا پڑے گا. اٹ ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ کہ ٹک ٹاک امریکہ میں بین ہو. ریزن بینگ کہ اسرائیل کی جو امریکہ کے ساتھ ایلائی شپ ہے اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اور ٹک ٹاک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. کیونکہ ہم لوگ جتنی مرضی جو لیگیسی میڈیا جس کو ٹرمپ کہتا ہے نا, جتنا کچھ ہم لیگیسی میڈیا کے اوپر ہم جو نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں اور پے کرتے ہیں جرنلسٹوں کو اور فلانا ڈمکانا, وہ ٹک ٹاک سارا کچھ یہاں کر دیتا ہے.
اور ایکس بھی یہاں کر دیتا ہے, یعنی ایکس پہ بھی کھلم کھلا ویڈیوز آ جاتے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی آ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو شاید ہو سکتا ہے ٹک ٹاک وہ ڈانسر اور یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہو, امریکہ میں یہ ایک وائس آف ٹروتھ بن چکا ہے, بیکاز جین زی اینڈ ادر جو اسی جنریشن کے لوگ ہیں, دے آر ناٹ ریلائنگ آن مین اسٹریم میڈیا. بائی دا وے, مجھے آپ بتائیں کب آپ نے لاسٹ ٹائم کسی جین زی کو یا جین الفا کو سنا کہ وہ خبریں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ؟ یعنی ہمارے بڑے ابھی بھی شاید دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ, چینل اسکپ کرتے ہوں گے, وہ نہیں دیکھتے. اینڈ سو دس شوز یو دا پاور آف سوشل میڈیا. سو بہرحال ابھی لوگوں کو بیوقوف بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے. سو آئی تھنک جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سامنے آئی جاتی ہیں. اچھا جی, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم اپنے نیوز آف دا ویک سیگمنٹ پہ چلتے ہیں جی. اور گائز آج کا جو نیوز آف دا ویک سیگمنٹ ہے وہ ہے جی ہماری بہن عافیہ صدیقی کا کیس, اور اس کا جو ابھی ریپرکشنز اس کے بارے میں ہو رہی ہیں اور جو بات چیت چل رہی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے جی یہ کیس کتنے سالوں سے پھنسا ہوا ہے, اینڈ فار دا لائف آف می آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آخر ایسا کیا کر دیا اس ایک عورت نے جس کی وجہ سے آج تک وہ باہر نہیں آ سکی. گورنمنٹس آئیں چلی گئیں. عافیہ صدیقی کا کیس کتنی دفعہ ہوا, ان کی بہن جو ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, جتنا وہ ایکٹیویزم کر رہی ہیں پٹیشنز کے لیے, وہ اپیلیں کر رہی ہیں, لوگوں سے وہ بات کر رہی ہیں, بٹ سم ہاؤ اور دی ادر یہ ایسا کوئی کیس بن چکا ہے جو کہ امریکہ کے جو ہے نا حلق کی ہڈی ہے, نہ وہ اگل پا رہے ہیں نہ نگل پا رہے ہیں. کیا اس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں؟ ضیاء بھائی بالکل بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن اس ساری چیز میں جب ابھی ریسنٹلی ایک پٹیشن آن لائن سائن ہوئی جس میں 16 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس کو سائن کیا, اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جو ان کی اپلیکیشن تھی وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ڈیسک تک بھی پہنچی. بھائی یہ یاد رہے کہ 39 کے قریب انہوں نے لوگوں کو معافی دی, جس میں ان کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا. 39 میں نے تو سنا یہ نمبر کافی زیادہ ہے. ہاں نہیں, جو میں ابھی یہاں آنے سے پہلے پڑھا تھا اس میں 39 تھے, جو یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے. آخری ٹائم پہ انہوں نے معافی دی, جس میں بالکل آخری دن انہوں نے ایک بینک ڈکیتی کے مرتکب شخص کو بھی معافی دی جس نے کافی سارے لوگوں کو قتل بھی کیا تھا. تو اسی طرح بہت سارے بڑے بڑے نوٹوریس قاتلوں کو انہوں نے معافی دے دی. اور عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے, انفارچونیٹلی اگر پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمیشہ اس کو بالکل گھاس نہیں ڈالے گی. اس کو بالکل, جب پاکستان کی عوام کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے تو ہمارے لیڈران جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن جب وہ اوول آفس میں جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں کیوں اسے نظریں اور کان چراتے ہیں اور بالکل اس پہ بات ہی کرتے ہیں. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ضیاء بھائی اس سے ایک دو تین چیزیں جو ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہے. ایک تو ہمارے جتنے بھی سو کالڈ لیڈرز ہیں یہ ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں, صحیح ہے. یہاں سے نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اسپائن نہیں ہے, اور ہمیں بھی عوام کو بھی چاہیے کہ دیکھیں, کیونکہ ہمیں قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی آپ یعنی کسی کو اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بناتے ہیں تو کچھ کوالٹیز ہیں جو آپ نے ان کے اندر دیکھنی ہیں. اس میں سے یہ انٹیگریٹی ہو گئی, وعدہ ایفائے عہد جو ہے, اور اس طرح کی چیزیں, اور امانت داری, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں اب یہ وعدے کر کے آتے ہیں حکومتوں میں, صحیح ہے, اور پھر یہ وعدہ پورا نہیں کرتے, تو یعنی یہ کیا کافی نہیں ہے ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری قوم کی جو اوپر اتنی بڑی تباہی آئی ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. ہمیں کوئی زیادہ اس میں ڈیپلی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ دیکھیں گے یار یہ لوگ جو وعدے کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے, جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر جب منافقوں کو آپ اپنے اوپر مسلط کریں گے یہی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ضیاء بھائی گو کہ یہ بہت افسوسناک خبر تھی کہ وہ معافی نہیں مل سکی اور وہ سارا کچھ, لیکن جب ان کی سسٹر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی جو ویڈیو آئی, وہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو وہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ایمان ہے. صحیح بات ہے. وہ جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہم اللہ پہ راضی ہیں, اور اللہ ودود ہے, اور اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے, اور اللہ سے ہم نا امید نہیں ہیں. وہ جو اس سے جو لیسن انہوں نے جو دیا ہے نا, اور جس طرح جذبے, میرے خیال میں وہ جو اسے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ بہت ایک اہم چیز ہے. اور دوسری طرف اگین نصیحت کے پہلو سے ہی دیکھا جائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسے نصیحت حاصل کریں. اس سے پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ابھی, اور پوری دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے. اچھا عافیہ صدیقی کا ضیاء بھائی جو آپ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عافیہ صدیقی کا جو بھی کیس ہے, ایک تو یہ بہت زیادہ مس ہینڈل ہوا ہے کیس. ابھی انٹل ریسنٹلی جا کے تو ایک اچھا وکیل ملا ہے انہیں, یعنی وہ ہمیں 20 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ, بلکہ کافی 22-23 سال ہو گئے ہیں ان کی قید کو. اور ابھی 2 سال پہلے جا کر ان کو ایک ایسا وکیل ملا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہاں یہ کچھ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کو ڈیل کرنے کا جس کا کوئی پرائر ایکسپیرینس ہے, اور وہ شاید کوئی خاطر خواہ امپیکٹ کریٹ کر سکیں.
ایک تو یہ بڑا انفارچونیٹ رہا ہے، اور دوسرا اگین ہماری جو کچھ ہمارے اندر ہی کچھ ووک طبقہ ہے، امریکی نواز کچھ ہمارے کچھ انفلوئنسرز ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے اسٹوریاں گھڑ کر لے آتے ہیں. میں نے تو ایون جو امریکہ کے اندر جو ٹرائل چلا تھا اس کی بھی میں نے وہ جب وہ فائل پڑھی تو اس میں بھی کوئی ایسے کلیمز نہیں تھے جو یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے کچھ اپنے ہی صفوں میں جو نادان ہیں یا دشمن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ کچھ ایسی کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں کہ نہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اور لیکن وہ بالکل ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملات سلجھ نہیں پاتے. لیکن جو بھی بات ہے ضیاء بھائی، میرے خیال میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہم سب لوگوں کی غیرت پر بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے، غیرت ایمانی پہ بھی بہت بڑا کویسچن ہے کہ وہ ہماری بہن ہے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہماری بہن ہے، اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ مظلوم ہے اور بہت زیادہ مظلوم ہے، اور ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے فق العانی کے قیدی کو چھڑاؤ، قیدی کو چھڑاؤ. یہ قیدی کو چھڑانے کے لیے تو زکوٰۃ تک خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اور ہماری تاریخ بھی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے. محمد بن قاسم والا جو واقعہ ہے وہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ تو جب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جیسے لوگوں کو دیکھ کے حوصلہ بھی ملتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے. اور اس پہ بس یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے میرے خیال میں جس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. دانیال بھائی مجھے نا ظاہری بات ہے ایک انسان کی یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایک ہوپلیسنس بھی کبھی کبھار کریٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہو کہ یار اتنے لمبے عرصے سے کیس ہے، پھنسا ہوا ہے، مختلف لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن میں آڈینس کو بھی کہوں گا کہ نا امیدی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. دیکھیں ہم نے یوسف علیہ السلام کی جب سٹوری ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا تو یوسف علیہ السلام کو رانگ فلی اکیوزڈ جیل میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی قصور نہیں تھا، بالکل بے قصور تھے، اور وہ جیل میں چلے گئے. جیل میں وہ اپنا کام کرتے رہے، وہ لوگوں کو دین کی بات بتاتے رہے، خوابوں کی تعبیریں سناتے رہے. اچھا ایک تو اس میں سے بندہ جو تھا وہ مر گیا، ایک جو تھا اس کی رہائی کی بات ہوئی تو انہوں نے نا اس کو جاتے جاتے بولا کہ تم جا رہے ہو نا تو ذرا بادشاہ سلامت سے نا میرا ذکر کر دینا کہ یہ یوسف بھی یہاں پڑا ہوا ہے اور وہ بے قصور ہے. اچھا وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ بندہ باہر نکل کے بھول ہی گیا. اب بھول گیا اور کتنے سال گزر گئے یہ ہمیں نہیں پتا، بٹ اے ویری لانگ ٹائم پاسڈ بائی، یعنی کہ بہت عرصہ گزر گیا. یوسف علیہ السلام پرزن میں کتنا عرصہ گزار دیا. صرف ایک بندے کو یہ کہا تھا بھائی تم باہر جا ہی رہے ہو نا تو میرا تذکرہ کر دینا کہ میں بھی اندر غلط چارجز پہ آیا ہوں، میری بات کر دینا. وہ بندہ کیا بھول گیا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کا خاص وہ جو ہوتا ہے نا وہ وائن پروڈیوسر اس کا جا کے بن گیا اور وہاں پہ جا کے وہ اس کے لیے شرابیں بناتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. آگے جا کے کیا ہوا کہ ایک دن جب بادشاہ کو خواب آیا تو اتفاق سے اس کو یاد آیا کہ او خوابوں کی تعبیر کا بادشاہ سلامت پوچھ رہے ہیں. وہ یار وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک بندہ ہوتا تھا جیل میں یوسف، اس نے کہا تھا مجھے یار ایک فیور بولا تھا. وہ اتنے سالوں بعد اس کو یاد آیا اور پھر وہ ساری اسٹوری ہمیں پتہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ باہر. اور یوسف علیہ السلام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ چیک کریں. یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں تھے، کتنا عرصہ وہاں رہے، کتنا عرصہ بند رہے، کتنا عرصہ اوپریسڈ رہے. اور جب اس نے کہا نا کہ جی اب آپ باہر آ جائیں، وہ بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے نا مشورہ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے خلاف جو چارجز لگائے ہیں نا ان کو ساروں کو صاف کرو. میرے پہ الزام کیا لگایا تھا کہ اللہ معاف کرے میں نے کوئی زنا کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ اٹیمپٹڈ ریپ کیا ہے، میرے پہ وہ میرا نام کلیئر کرواؤ. وہ ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان کو بلاؤ، زلیخا کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ اصل میں بات کیا تھی. اتنے تو آفٹر سو مینی ایئرز ان عورتوں نے کیا دیا، ہاں جو ہے نا غلطی ہو گئی ہے ہم نے یہ بندہ بے قصور تھا. پھر یعنی اللہ اکبر یوسف علیہ السلام سرخرو ہو کر اور باعزت طریقے سے جیل سے باہر نکلتے ہیں آفٹر سو مینی ایئرز. اس سے پتہ کیا ہمارا مورل آف دا اسٹوری ہے کہ اللہ کے کاموں میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. نو میٹر ہاؤ ڈارک دا ٹائمز آر، نو میٹر ہاؤ بیڈ یو مائٹ سے کہ سچویشن لکس لائک، بٹ اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاید اللہ جو ایز آپ کو دینے لگا ہے اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر. سو آلویز ہیو ہوپ ان دا مرسی آف اللہ. اینڈ ہمیشہ جو ہے نا اپنے طور پہ آپ اچھا کام ہی کریں، اپنے طور پہ آپ زور ہی لگائیں، کبھی بھی گیو اپ نہ کریں. اچھے کازز کے ساتھ، اچھے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ منسلک رکھیں. سب سے بڑے توکل کی ضیاء بھائی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اسباب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں نا آپ تب بھی توکل کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا نا، کیونکہ ابھی یہ معاملہ جس نہج پہ پہنچ گیا تھا نا ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب نہ رہائی مل جائے گی جس ایفرٹس کے ساتھ، اور اب وہ وہاں پہ گئیں اور سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد بھی ایک دم سے وہ ریفیوزل جو آیا ہے اور اس کے بعد جو ان کا ویڈیو آیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شی وڈ بی کرائنگ اینڈ کمپلیننگ اینڈ آل دیٹ. لیکن عجیب معاملہ ہے. بلکہ انہوں نے ویڈیو کا آغاز اس بات سے کیا
کہ لوگ کہتے ہیں کہ عافیہ کو رہائی نہیں ملی. ہاں کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ یہ بہت بڑی نشانی ہے. میں بڑا حیران ہوا یہ بات دیکھ کے کہ یہ سب دروازے بند ہو گئے, لیکن ان کا خاتون کا جو توکل ہے نا وہ ابھی بھی قائم ہے. اس کو پتہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ بائیڈن نے نہیں دینی, وہ آزادی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جب آئے گی نا تو وہ پھر آ جائے گی, اس میں پھر اسباب کام نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں علی بھائی, ہماری جو بہن عافیہ ہیں ان کی سٹوری میں ایک جو لیسن ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو جیل کے اندر ہے نا وہ آزاد ہے. غلام تو ہم سارے ہیں, غلام تو ہم سارے ہیں, غلام تو یہ سارے ہمارے سیاستدان کہہ لیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی یہ جو لوگ کتنے عرصے سے کامنٹریاں کر رہے ہیں, غلام تو ہم سارے ہیں. بیکاز وہ ایک عورت جیل میں رہ کے بھی آزاد ہے, کیونکہ اس کی سوچ آزاد ہے, اس کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اور باقی سارے جو لوگ اپنے ہیلے حجت اور بہانے کر رہے ہیں, اصل میں تو غلامی یہاں پہ چلی ہوئی ہے. تو کبھی کبھار نا اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کر کے نا لوگوں کو ایکسپوز کر دیتا ہے. یعنی یہ زندگی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ملک میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. تو ہماری تو دن اور رات میں آزمائشیں چل رہی ہیں کہ آپ تم دیکھتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو. آپ نے وہ دیکھا ان کی بہن نے یہ ویڈیو لگایا تھا انسٹاگرام پہ کہ ان کی جب ملاقات ہوئی عافیہ صدیقی سے ریسنٹلی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جی بالکل, یہ ایگزیکٹ یہی بات ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میری آزمائش کب ختم ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے, اور تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ میری آزمائش جو ہے وہ کب ختم ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیٹی تمہاری آزمائش تو ہے ہی نہیں, یہ آزمائش تو ان تمام لوگوں کی ہے جو باہر ہیں, یہ آزمائش تمہاری تو ہے ہی نہیں. بے شک. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں اتنی پروفاؤنڈ بات ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ ہے, اور یہ ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے بھی یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے علماء بھی اس کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں کہ جب انسان جیل میں ہوتا ہے نا تو زیادہ سچے خواب آتے ہیں. یعنی ایون آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ لوگ جیل میں تھے, ایک کو سچا خواب آیا, دوسرے کو آیا, یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں خواب کی تعبیر کے, کیونکہ نا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی ہدایت کا کوئی نہ کوئی میکینزم تو کرنا ہے نا. تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایک انسان جیل میں ہوتا ہے نا, اب نہ اس کے پاس کوئی لائبریری ہے, نہ اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ ایکسیس ہے, نہ وہ کوئی کتاب اس کو سیدھے طریقے سے مل سکتی ہے, جو مرضی کتاب ہو جائے, یعنی اس کے پاس ایوری تھنگ از ریسٹرکٹیڈ. اس ریسٹرکٹیڈ ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے اوپر حجت بھی تمام کرنی ہے, بتانا بھی ہے. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کو سچے خوابوں کے ذریعے اور ڈفرینٹ طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کی گائیڈنس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں, یا اس اندھیرے میں بھی نا اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ذریعہ کیا ہے, وہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یاد رکھے ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نا ایک فیئر اپرچونٹی اور فیئر چانس ضرور دیتا ہے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ تو شاید بیڑا پار ہو گیا ان کا, وہ تو شاید اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے وہ تو ہم پہچان بھی نہیں سکتے, لیکن ہمارا کیا ہوگا یہ اصل سوالیہ نشان ہے. تو میں اپنی آڈینس سے بھی کہوں گا کہ گائز اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کے, جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت آج سے ایسی کریں کہ کل کو وہ جس بھی مشکل, مصیبت, پریشانی, آزمائش میں آئیں وہ اللہ کو کبھی نہ بھولیں, اور وہ ہمیشہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ کے رکھیں. اگر ہم یہ کام کر پائیں گے تو انشاءاللہ ہم کل کے لیے وہ لیڈرشپ تیار کر سکتے ہیں جو کہ اس ملک کو اشد ضرورت ہے, اس قوم کو, اس امت کو سخت ضرورت ہے ان لیڈرشپ کی, جو کہ آج ہم کریٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت محنت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے فیملیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ہمیں تھوڑا سا برین اسٹارم کرنا پڑے گا کہ واٹ کین وی ڈو. فرسٹ آف آل لیڈنگ بائی ایگزامپل اینڈ دین کریٹنگ اے فیملی جہاں پہ یہی ویلیوز جو ہمارا دین سکھاتا ہے ان کو ہم آگے کنٹینیو کر سکیں. سو گائز بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ آئے, آپ نے ٹائم دیا, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی. اف یو ہیو اینی کویسچنز, کامنٹس, پلیز لیو اٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ کلک دا بیل آئیکن, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں, اور اگر آپ نے اینڈ تک دیکھ لیا ہے تو آئی تھنک یو کین سبسکرائب ٹو دا چینل ایز ویل. پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.